السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. رائزنگ پاکستان کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو کہتے ہیں ویلکم. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ پوری ٹرانسمیشن ہم سب مل کر انجوائے کریں گے. چونکہ ہمارا سلاٹ بھی ایسا ہے, تھوڑا سلاٹ چینج ہوا ہے. آپ رائزنگ پاکستان کو صبح دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب ہمارا سلاٹ ہے رات 10 بجے. اور اب پروموز کے تھرو تو میرے خیال ہے بہت سارے لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارا یہ رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل ہونے جا رہا ہے. بٹ سب کو سب سے پہلے ہم مبارکباد دے دیتے ہیں, رمضان آمد. اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہر بار ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بڑی کوشش کی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے رمضان کو بہت بہتر کرنا ہے, اور اس بار بھی ہماری یہی کوشش ہوگی اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم اس کو بہت اچھے سے یوٹیلائز کریں انشاءاللہ جی. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. ہمارے اس شو میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ڈفرینٹ موضوعات پہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ کوشش بھی کریں گے کہ ہم سب somehow کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں. کیسے اپنے ٹائم کو ہم نے پروڈکٹیو بنانا ہے, اپنے پروفیشن کو لے کے, اپنی پرسنل لائف کو لے کے. کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس پہ سوچیں, ریفلیکٹ کریں. آگے بڑھنے کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ اسکیل پہ بہت زیادہ بات ہوتی آئی ہے, تو ہم آگے چل کے شوز میں بھی بات کریں گے. لیکن آج کا جو شو ہے وہ بہت اسپیشل ہے. ہم نے سوچا کہ پہلا شو ہے, کل چونکہ پہلا روزہ ہوگا, تو آج ہم ایک ایسے خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں کہ جن کی زندگی سے ہم سب بہت سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم ان کا انٹرویو دیکھتے ہیں, جب انہیں کوئی بات کرتے دیکھتے ہیں, تو ہم بہت زبردست ان سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں. پچھلے 17 سالوں سے ہر سال اللہ تعالیٰ انہیں حج پہ اپنے گھر بلاتا ہے. بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. ہر رمضان ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں ہوتے ہیں. میں نام نہیں لے رہا, میں صرف ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ شخصیت ایسی ہے. تو آج ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. اور اوور آل اگر آپ کو ہم اوور ویو دیں ابھی, تو یہ کہ بہت سارے سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کے فیوریٹ ستارے اس پلیٹ فارم پہ ہوں گے جن سے ہم بہت سارے سوالات کریں گے, بہت ساری گپ شپ ہوگی. لیکن آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کس ستارے کو اس پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم اس کو بھی یہاں پہ بلانے کی پوری کوشش کریں گے. اور ابھی ہم بہت زیادہ ریویل نہیں کریں گے, وہ آہستہ سے چل کے آگے آپ کو Let it be surprise. اور جو ہماری بہت زیادہ بات ہوگی, میں ابھی سے بتا دوں آپ کو ان 30 دنوں میں کہ پکوڑے کٹ کھانے نے, یہ بات ہم کریں گے. ہو سکتا ہے 29ویں روزے پہ آ کے شاید یا 28ویں روزے پہ آ کے شاید سمجھ آ جائے, لیکن چلے ایک دن تو چھوٹ ہی جائیں گے. چل لیٹس سی جی. تو بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے ہمارا رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ایک زبردست مہمان نے ہمارے سیٹ کو, ہمارے اس شو کو, ہماری اس انوائرمنٹ کو 4 چاند لگا دیے ہیں. گزشتہ 4 دہائیوں سے ماشاءاللہ جس طرح چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں, جس طرح سے وہ کام کریں, وہ تھیٹر ہو, وہ فلم ہو, وہ ٹیلی ویژن ہو, وہ شوز ہوں, ان کا جو ایک زبردست جانرا ہے نا مزہ, اس کو جس طرح سے وہ لے کر چل رہے ہیں ود رسپانسبلٹی بھی مست سے. کیونکہ اکثر میں اور سبھی نے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس شو پر بھی کہ جب ہم نے ایسے شوز کی بات کی یا ایسی پرسنالٹی کا ذکر کیا, ہم اکثر یہ سوال ان سے بھی رکھتے ہیں کہ کیوں کسی نہ کسی وقت ہمارے سامنے ایسا کوئی کلپ آ جاتا ہے, ایسی کوئی بات آ جاتی ہے جس پہ ہم تھوڑے سے کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مزہ اپنی جگہ, بٹ نو ون شوڈ بی انکمفرٹیبل. اسپیشلی جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, اس پہ ہم نے ہمیشہ یہ بات بھی کی کہ کیوں خواتین ایزی ٹارگٹ رہی ہیں مزہ نگاروں کے لیے. کچھ لوگوں نے ظاہر ہے اس پر ایسی باتیں کی, ایسے جملے کسے کہ پھر لوگ سوال کرتے ہیں. گلیڈ کہ اب اس بارے میں بات ہونے لگی ہے کہ کامیڈی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون گیسٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے فلرٹ کرنا ہے, فلرٹنگ ریمارکس, وہ آپ کامیڈی ایک آرٹ ہے. اور یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. لیکن پائنیئر ہم جن کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ بڑے عزت کے ساتھ کام کیا, اور میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ اسی لیے عزت سے نوازتا بھی ہے. اور دن بدن مطلب آپ بچے سے پوچھیں, وہ ان کو جانتے ہیں. اور کس طریقے سے مسکراہٹیں ہم تمام لوگوں کے چہروں پہ بکھیرتے رہیں تھرو آؤٹ. تو آج آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں, اور میرا خیال ہے ہمارے لیے شعیب ایک بڑے آنر کی بات ہے کہ آج وہ یہاں پر ہمارے درمیان, اور ہمارے سیٹ کے لیے بھی آنر کی بات ہے. لیکن بریک میں معلوم ہوا کہ سیٹ سے ان کی بہت سی یادیں بھی وابستہ ہیں, وہ یادیں بھی آپ کے ساتھ آج ضرور شیئر کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں افتخار ٹھاکر صاحب کی. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اچھا لگ رہا ہے جی آپ کے درمیان, اور سب سے پہلے تو آپ کے شو کا نام ہی بڑا پیارا ہے, تھینک یو. رائزنگ پاکستان. کوشش ہماری یہی ہے کہ اسی شو کے ساتھ پاکستان رائز کرے. سر اس پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, بے شک. ہم نہیں اسے وہ واپس لوٹا سکے جو اس ملک نے ہمیں دیا. اس ملک نے ہمیں عزت دی, شہرت دی,
محبت دی. بے شک, ہم اس طرح اس ملک کو لوٹا نہیں پا رہے, صحیح بات, لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہنے چاہیے ایسا ہی ہے. کہ ہمارا ملک جو ہے پوری دنیا کے اندر جب ہم جاتے ہیں ہمیں پاکستان کے نام سے پکارا جاتا, بے شک, اور یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا لمحہ ہوتا ہے جب گرین پاسپورٹ لے کے ہم کسی اور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نظر پاسپورٹ پہ پڑتی ہے تو وہ کہتے پاکستانی. تو ہمارے لیے وہ بڑا پراؤڈ لمحہ ہوتا ہے کہ بھی میرے ملک سے مجھے پہچانا جاتا. صحیح بات ہے. اور بالخصوص بہت سے ممالک ایسے ہیں, جیسے ہم ترکی کی بات کرتے ہیں, آذربائیجان کی بات کرتے ہیں, اور بہت سارے ممالک, چائنا, کہ جہاں پر جا کے وہ جو ایک ریلیشن ہوتا ہے نا پاکستان کا اس ملک کے ساتھ, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, اس میں تو انسان زیادہ اچھا محسوس کرتا ہے. ڈیفینیٹ وہاں پرفارم کرنا بھی زیادہ آپ کو مزہ دیتا اور ہوگا. وہ جو ریسپیکٹ ہے وہ آپ کو ایئرپورٹ سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں, یس, لوگ پہچان امیگریشن کاؤنٹر سے ہی. ایک دفعہ نا جی میں یو کے گیا تو وہ بالکل مجھے لگا ابھی انگلش مین ہے, تو بالکل ارلی ان دا مارننگ میں پہنچا تھا, تو میں نے کہا گڈ مارننگ سر, کہنا کہ آگے ہو. دیکھیں نا کہ آپ نے کہا گڈ مارننگ, آگے سے آگے ہو. اس کا فیس بالکل انگلش تھا, اچھا, لیکن وہ ہمارے ہمسایہ ملک ادھر پنجاب کا تھا, سردار تھا, ان سے ویسے بھی ہماری چونکہ ہم زبان ہے تو ان سے زیادہ محبت بھی آپ رہتی کے تو فینز اس طرف بھی بہت سارے. جی جی جی, اور وہ بھی بڑا پیار کرتے ہیں, بڑا ہی احترام کرتے ہیں, اور بڑا ہی مجھے اچھا لگا, اور آج تک مجھے اس کے فیس ایکسپریشن تک یاد ہے اچھا, کہ اتنی محبت سے اس نے آ گئے ہو. میں ویسے زیادہ انٹرسٹڈ اس بات میں کہ اس کے بعد آپ کا جواب کیا تھا, کیونکہ آپ نا فل بدی کوئی جواب دے دیتے ہیں. نہیں, وہ کچھ سیکنڈ کے لیے تو بالکل ہی میں سپاٹ ہو گیا تھا کہ یار فیس کے حساب سے اس کی بات میچ ہی نہیں ہو رہی. اس نے بتایا ہے, کہنا آئی واز بورن ہیئر, تو اس لیے وہ سارے مینرزم پھر آ جاتے ہیں جہاں بندہ بورن ہوا ہو. بالکل اس انوائرمنٹ کے ساتھ آپ جیلے. یس. اچھا جی, اچھا کہہ رہے یس. اچھا, افتخار صاحب رمضان کیسا گزر رہا ہے, اوور آل کیا روٹین ہوتی ہے؟ سبین میرے بچے, پورا سال ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس مہینے کا, کیونکہ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے, اور پورا سال جو اس مہینے کے اندر برکتیں ہم سمیٹتے ہیں وہ پورا سال ہمارے تحفظ کے لیے کافی ہوتی ہے. شیلڈ ہے ہماری. اس سال میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کی جائے, جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کیا جائے, مسکراہٹ سے ملا جائے, اور پھر اس کے بعد جو ایک گفٹ آتا ہے عید, اس کو منانے کا پھر میٹھی عید کہا جاتا ہے اسے. صحیح بات. اور بڑا ہی مزہ آتا ہے, پورے خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہم اپنی ماؤں سے, نانیوں سے, دادیوں سے, خالاؤں سے ملتے ہیں, پھوپھیوں سے ملتے ہیں. اب وہ بچپن کا وہ تو زمانہ نہیں رہا جو بچے ہوتے تھے, تو امید, یقین, انتظار کہ بھی عید آئے گی, نئے نوٹ ملیں گے عیدی میں, اور پھر ماموں سے سب سے اچھل اچھل کے ملنا, بڑی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیو پھر, ہاں جی ہاں جی جائیے. یس. اور پھر کپڑے ڈیفرنٹ سوٹ ملنے, جوتے ملنے, اس کی خوشی. اب چونکہ اس ایج میں آ گئے ہیں, لیکن آج بھی خوشی جو ہے وہ وہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. بے شک وہ بچپنا نہیں رہا, لیکن خوشی بڑی ہوتی ہے کہ بھی اس میٹھی عید کا مزہ ہی اور ہے. اور چاہے اپنے بچپن میں ظاہر آپ عیدی اکٹھے کرنے والوں میں سے آپ ذرا آپ دیتے ہیں ماشاءاللہ, اس کی بھی اپنی خوشی ہے, دینے میں بھی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے بچوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹ آتی ہے. خاص طور پہ میں جو کام کرتا ہوں نا جی, میری کوشش ہوتی ہے, ایسا کہیں کہیں نہیں بھی ہو سکتا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی تو ہی گھر کا ماحول اچھا رہے گا. صحیح بات ہے. تو کوئی ایسا کانٹینٹ ڈھونڈ کے لاتے ہیں, کوئی ایسا باڈی مینرزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے, گھر کا ماحول اچھا رہے. ویری ٹرو. فلم کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں, ٹیلی ویژن سے بھی جو کام کرتے ہیں. تھیٹر میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ مجھے نا کچھ فیل ہو رہا تھا کہ وہ اچھا نہیں ہو رہا. لوگ جو ہے نا جی وہ فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہا, یہ لیتے ہیں, یاد رکھتے ہیں. میں بیسیکلی کام کرتا ہوں جی تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ. صحیح ہے. 21 ایئرز
سے میں ان بچوں کے ساتھ انوالو ہوں. 9 جون 2004 سے میں نے ملتان سے جوائن کیا. آغاز کیا. ان بچوں کے لیے جو پیدائشی طور پہ ان کا بلڈ نہیں بنتا, ان کو 12 اور 18 دن کے اندر بلڈ لگنا ہوتا. میں نے جی کیمپ لگایا وہ تھا یونیورسٹی آف لاہور. ایک بچی آئی, اس نے مجھے کہا انکل وہ آپ کی نا تصویر دیکھ کے ہم نا تھیٹر لگا لیتے ہیں. پھر اس نے اسپیسیفک کچھ لوگوں کا نام لیا. اوکے. انہوں نے کہا اچھا وہ آ جاتے ہیں, پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, پھر ہمیں بند کرنا پڑا. میں نے کہا میرے بچے آپ تھیٹر نہ دیکھا کرو. وہ کہتی ہے انکل پلیز آپ تھیٹر نہ کیا کرو. اوئے ہوئے, مجھے لڑ گئی وہ بات. جس محبت سے بیٹی, اب بیٹی کی بات کوئی ٹال تو سکتا نہیں, بیٹی کوئی بھی خواہش کرے, صحیح بات, باپ اپنی زندگی اس کے لیے بیچ دے. بالکل. اور میں نے کہا جس میری بیٹی نے کتنے وثوق سے کہا ہے مجھے. تھرسڈے تھا اس دن, تو میں تھیٹر پہ گیا, میں نے پوچھا, میں نے کہا کب تک ہے یہ؟ انہوں نے کہا آج لاسٹ ڈے ہے. میں نے کہا پھر ہمارا بھی لاسٹ ڈے ہے. اوکے. میں نے اس اپنی بیٹی کی خواہش پہ تھیٹر چھوڑ ہی دیا. میں نے کہا اگر میری بیٹیاں نہیں دیکھ سکتی, انکمفرٹیبل ہو جاتی ہیں, تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے. اس چیز کا احساس ہونا بھی کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ کامیڈی وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ کامیڈی نہیں رہی جو پہلے کی جاتی تھی کہ آپ ہنستے تھے. اب واقعی جہاں پہ ہوتا ہے نا کامیڈی شو ہے یا کوئی کمیڈین آ گیا, تو واقعی آپ فیملی بیٹھی ہوتی ہے, بند کر دیتے ہیں, کوئی ایسا جملہ نہ آ جائے جس سے انکمفرٹیبل ہو جائیں. اب تو ٹی وی پہ بھی, ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس طریقے سے فلٹر آؤٹ نہیں کیا جاتا ہے ایسی کنورسیشن کو. حالانکہ دیکھیں ریکارڈڈ شوز ہوتے ہیں, آپ بعد میں کچھ چیزیں نکال بھی سکتے ہیں. یہ وہ تھمبنیل کر کے یوٹیوب پہ لگاتے ہیں, مطلب اس لیے تو پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے یہ اپنا کانفیڈنس آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہے کہ اتنے پرائیویٹ چینلز آئے, انہوں بڑی ترقی انہوں نے کی, بے شک کی, لیکن آج بھی جو ذمہ دار گھرانے ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے نا کہ بہت سخت رسپانسبلٹی ادا کرے گا. پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ دیکھا جاتا ہے, خاص طور پہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں ان میں تو بڑا اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر رمضان کی جتنی بھی ٹرانسمیشنز آ رہی ہوتی ہیں اس میں جتنے بزرگ, جتنے بڑے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ چونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مختلف اسٹیشن سے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہی اچھا لگتا ہے گھر کے اندر ماحول کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو آ رہا ہے وہی قابل اعتماد ہے. بالکل ایسے. سو میں پاکستان ٹیلی ویژن کو آج بھی, چونکہ ہمارا مدر اسٹیشن ہے, ہم نے یہیں سے اسلام آباد سے, میں نے اسلام آباد سے شروع کیا. اوکے جی, میرا فرسٹ پلے بھی یہیں سے تھا اور گیسٹ ہاؤس میرا سیکنڈ تھا. تو میرے لیے اسلام آباد ٹیلی ویژن میری نانی اماں کا گھر ہے. اور آج آپ نانی اماں کے گھر آئے ہوئے ہیں. آج میں اپنی نانی اماں کا. اور اس اسٹوڈیو کے ساتھ بھی آپ کی بڑی یادیں ہوں گی. اسٹوڈیو میں ہم نے بڑا کام کیا, عباس صاحب کے ساتھ کام کیا, شاہ جی کے ساتھ کام کیا. اس میں ہم اسکیٹس کرتے تھے, ایک ڈرامہ بھی یہاں سے ہم کرتے تھے. تو ہمارے لیے بڑی خوشی. لاہور میں 96 میں گیا. اوکے. اس کے بعد جب بھی اسلام آباد سے کال آئی نا, بڑی خوشی, رات کو ایسے نیند نہیں آتی, صبح جلدی اٹھیں نکلیں جائیں نانی کے گھر میں جانے کا, پھر وہ خوشی ہوتی. آج بھی سیم میری پوزیشن تھی کہ صبح میں جلدی سے اٹھا, تیار ہوا, میں نے کہا آج نانی اماں سے ملنے. اور ظاہر ہے واقعی جس نے پی ٹی وی سے آغاز کیا ہو, پی ٹی وی سے اس کی یادیں ظاہر ہوتی ہیں, نوسٹیلجیا بھی ہوتا ہے, اور اسپیسیفکلی اس اسپیسیفک اسٹیشن پہ جا کے آپ کو نا فوراً سے وہ در و دیوار بھی فوراً ماضی کے ان جھریکوں میں لے جاتے ہیں. آپ کو بہت سی چیزیں فلیش بیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چونکہ آپ نے آغاز اسلام آباد سے کیا, تو ہم ضرور چاہتے ہیں, کیونکہ کئی بار ذرا آپ نے اس بارے میں بات بھی کیا ہے, ایک اسٹیج ایک جس میں آپ عابدہ پروین صاحبہ کے ساتھ آپ نے پرابلی شیئر کیا, تو اس میں بھی آپ نے کچھ باتیں کی تھی. میں ضرور چاہتا ہوں کہ آج ہم ذرا اپنے ناظرین کے لیے بھی سامنے رکھیں یہ چیز. افتخار ٹھاکر صاحب کا آغاز اسلام آباد میں کس جگہ سے ہوا, کیسے ہوا, کیا سوچ آئی, وہ سٹوری سننا چاہتے ہیں. میں ویسے تو جاب کرتا تھا یہاں پہ سیکریٹریٹ میں, لیکن 87 میں وہ جاب کسی وجہ سے میری چلی گئی, اور کسی وجہ سے نہیں گئی, وہ پی ٹی وی کی وجہ سے گئی. میں نے نا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے لیے ایک این او سی چاہیے ہوتا ہے. میں نے نا جی گورنمنٹ سے وہ این او سی نہیں لیا. میں نے بس وہ محبت میں, عشق میں, ایکٹنگ کے شوق میں میں نے ڈرامہ کر دیا. ٹھیک ہے. زیڈ زلفی صاحب کا وہ ڈرامہ تھا پرائیویٹ, وہ شاید پہلا ڈرامہ تھا. وہ جب چلا تو مجھے شوکاس آ گیا, اور میں اس کا جواب نہیں دے پایا کیونکہ میں گلٹی تھا. ٹھیک ہے. تو جاب چلی گئی. آپ بھی کہہ دیتے آئی ایم سوری.
اب وہ جاب جب گئی تو مجھے اب کچھ نہ کچھ کرنا تھا. صحیح ہے. میرے نا جی ایک دوست تھے نجم بٹ صاحب, آج کل وہ شاید یو ایس اے میں ہوتے ہیں, وہ ٹائر کا کام کرتے تھے. میں ان کے پاس بیٹھتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ یہ بزنس بڑا زبردست ہے. اوکے. بلیک گولڈ اسے کہا جاتا, بڑے پیسے اس میں تھے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار مجھے نا ٹائر کا کام کرنا ہے. اچھا. اس نے کہا بھائی ٹائر کی پہچان بڑی مشکل ہوتی ہے, یہ نا اکثر ڈرائی ٹائر آ جاتا ہے. آپ اگر کسی کو سیل کر دیں اور وہ پھٹ جائے تو وہ آپ کا سر بھی پھٹ سکتا ہے. صحیح بات ہے. میرا ترا نکال دیا اس نے. میں نے کہا تو واٹ شوڈ آئی ڈو. اس نے کہا پنکچر سے سٹارٹ کریں. اوکے. آپ پنکچر لگائیں گے, ڈیفرنٹ ٹائر آپ کے ہاتھ سے گزریں گے تو آپ کو نا ٹائر کی پہچان ہو جائے گی. صحیح ہے. تو F10 مرکز میں نے ٹائر پنچر کا کام شروع کیا. اوکے. بڑی محبت سے کام کرتے تھے کیونکہ کسٹمر بنانے تھے پکے. اس وقت نیا نیا F10 مرکز آباد ہو رہا تھا. تو ایک مرتبہ نا جی عابدہ پروین صاحب آئیں اور وہ وہیں کہیں قریب رہتی تھیں. صحیح صحیح. اتنی صاف ستھری ان کی گاڑی, ایسے چمکتی ہوئی گاڑی. صحیح. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ٹائر چینج کر لو گے. میں نے کہا جی آپ ہی کر لیں گے. میں تھا ڈائی ہارٹ فین. اوکے. میرے سے بات نہ ہو پائے ان سے, میں تھا سا ہو گیا وہاں پہ. اچھا. اور میرے نا جی ادھر نا قریب ایک بلڈنگ جو تھی وہ کنسٹرکٹ ہو رہی تھی, تو وہ مٹی بڑی تھی وہاں پہ. مجھے سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ گاڑی بالکل صاف چمکتی ہوئی گاڑی ہے, کہیں اس پہ مٹی ڈلے گی. ساتھ میرے پراپرٹی ڈیلر کا آفس تھا, ان کا اوپر فلیٹ تھا. اوکے. میں بھاگا اوپر گیا, جا کے فلیٹ کی ڈبل بیڈ کی چادر میں نے اتاری, لا کے میں نے پہلے تو گاڑی کو ڈھکا. کیا بات ہے. اس کو میں نے ڈھک کے نالا ان کے ٹائر چینج کیے. ٹائر چینج کر کے پھر میں نے آپ ہی کو بٹھایا, اوکے. کیونکہ ان کو میں نے وہ پراپرٹی ڈیلر کے آفس میں بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. میں نے ان کو بٹھایا, اس کے بعد پھر میں نے گاڑی صاف کی. اوکے. گاڑی صاف کر کے نالا پیمنٹ میں نے لی. مجھے انہوں نے 50 روپے زیادہ بھی دیے. انہوں نے کہا بڑی محبت سے آپ نے کام کیا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی افتخار. تو مجھے نا جی کوئی 18 سے 20 سیکنڈ انہوں نے خاموش دیکھا. اوکے. مجھے کہنے لگی ایک دن تم بڑے فنکار بنو گے. اوکے. اب میرے لیے وہ بڑی حیران کن بات تھی. اب وہ چلی گئی ہیں. کوئی 2-2.5 سال کے بعد نا جی سیروز, اب تو تھیٹر ہے, اس وقت سینما تھا. سینما تھا. سید نور صاحب کی جو فلم تھی نا جی, اس کا وہاں پہ شو تھا. اوکے. تو وہ جو مینیجر تھا, خالد اس کا نام تھا, میرا دوست تھا. وہ دوست بھی اس لیے تھا کہ بھئی وہ فلم دیکھنی ہوتی تھی نا. وہ آیا اچانک, ہبڑ تبڑ اس نے ڈالی. اس نے کہا اٹھو 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 اٹھو. وہ مجھے لے گیا جناب. اس کے پاس بڑا خوبصورت پینٹ شرٹ اس نے خریدا ہوا تھا. اس نے مجھے نہلایا, ریلیکس کیا, پینٹ. میں کہا ہویا کہ یہ, انہوں نے کہا ہمارا کمپیری پہلا بندہ بھاگ گیا ہے اور اب آپ نے کرنی ہے. یس, آپ نے کرنی ہے. واہ. میں نے کہا مجھے تو یہ کام نہیں آتا. انہوں نے کہا ڈونٹ یو ورڈ اباؤٹ, تمہارا کانفیڈنس لیول اس قابل ہے کہ آپ کر لو. ٹھیک ہے. میں جب وہاں گیا تو چیف گیسٹ عابدہ پروین صاحبہ. اوکے. اچھا. میرا پھر سانس پھول گیا. مجھے نا 1-2 دفعہ انہوں نے ایسے آتے جاتے دیکھا. مجھے کہنے آپ نے میرے ساتھ پہلے بھی کوئی پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں آپ ہی. پھر کہاں دیکھا ہے تمہیں؟ 3 سال کے بعد. یس. میں نے کہا وہ ٹائر میں نے چینج کیے تھے F10 مرکز میں. ہاں, واو. تو اب اس فیلڈ میں آ گئے ہو؟ میں کہا نہیں آپ ہی بس زبردستی لایا گیا ہے. نہیں 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 نہیں, تم ایک دن بہت اچھے فنکار بنو گے. واو. اچھا, دوبارہ کہا 3 سال بعد. 3 سال بعد دوبارہ سیم ریپیٹ تو کیا. یہ کوئی کنیکشن دیکھیں کتنا زبردست ہے. سر مجھے تو پکا پتا تھا کہ ان کا اللہ اور رب کے ساتھ بڑا رشتہ ہے. تو بالکل صوفی سول ہیں وہ. نو ڈاؤٹ. ڈیفینیٹ ہوتا ہے. اللہ کا اور انسان کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے, بڑا مضبوط ہوتا ہے, بڑا پاورفل ہوتا ہے. بھائی جان 96 میں لاہور گیا. وقت گزرتا رہا. پروگرام آ گیا مذاق رات. اس سے پہلے میں تقریباً بیچ میں سے کوئی 6 سے 8 سال گزر گئے ہیں. عابدہ پروین صاحبہ جو ہیں وہ گیسٹ ہیں. اوئے ہوئے, ابھی تیسری ملاقات ہو رہی ہے. یہ تیسری ملاقات ہو رہی ہے. لفٹیں جو ہے نا جی ان کے بالکل سامنے ہم کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے. جیسے لفٹ کھلی ہے نا جی, تو انہوں نے ایسے دیکھا تو سیدھا ہی مجھ پہ نظر پڑی ان کی. اوکے.
اور میرے قریب آ رہی ہیں اور دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں. یقین کریں مجھے لگا جیسے کوئی ماں, ماشاءاللہ. جیسے کوئی نانی, جیسے کوئی دادی اپنے بچوں سے ملتی. ایسے انہوں نے مجھے ایسے ہاتھ کھول کے مجھے ایسے سینے کے ساتھ لگایا اور میرے کان کے بالکل قریب انہوں نے کہا پہنچ گئے ہو نا منزل پہ. زبردست. واو, کیا بات ہے. او مائی گاڈ, واٹ اے فیلنگ, گوز بمپس. کتنی دیر مجھ سے بات نہیں ہو سکی ان کے ساتھ. پھر ایسے گلے میں ہاتھ ڈال کے جا کے میں نے روم میں بٹھایا, کافی وافی پلائی ان کو. تو جب وہ سامنے بیٹھی تو تسلسل کے ساتھ مجھے ہی دیکھ رہی تھی. تو پھر وہ بھائی نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے ان کا؟ پھر میں نے بتایا کہ یہ کنیکشن ہے, ان کی دعا سے کوئی معاملہ ہوا ہے. دیکھیں کب آپ کی زندگی میں کون ایسا مل جائے جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہو آپ کے لیے کہ آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے, تو ان کی دعا کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے. انہیں کی دعا ہے. کیا بات ہے. عابدہ جی کے ساتھ کنیکشن میرا خیال ہے ہم لوگ بھی بہت سارے لوگ جب ایسے ہماری زندگی میں آتے ہیں شاید ہم اگنور کر جاتے ہیں یا ہم سائنس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کوئی ایسا سائن اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے, اور پھر ہم شاید مایوس ہو کے محنت بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن چلیں دیکھیں کسی کی دعا ہو اور کسی کی بات جو آپ کے دل پہ اثر کر جائے اور آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں تو منزل آپ کو ضرور. اور اس میں ایک میسج اور بھی ہے نا کہ دیکھیں کام جو ہے نا وہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ اس کام کو سیکھنے کے لیے بالکل گراس روٹ لیول پہ جاتے ہیں. دیکھیں انہیں کیا معلوم تھا کہ میں آج یہاں پہنچ جاؤں گا, لیکن اس وقت آپ نے سوچا کہ مجھے اس کام میں اپنی پوری انرجی لگانی ہے, انپٹ دینا ہے, سیکھنا ہے. وہ لگن, وہ جستجو تھی, اور دیٹس ہاؤ آپ نے وہ بھی کیا. اور یو نیور نو, ایک پورا عابدہ جی سے ملنے کا شاید ایک بہانہ وہاں بننا تھا F10 کی اس دکان پہ. ایسی بہت سی جو کہانیاں ہیں, ہم آپ سے مزید بھی سنیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی تو ہمیں اجازت لینی ہے آپ سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس ٹرانسمیشن میں واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. افتخار ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیا مزے کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, اور انسپائر کرنے کی پوری کوشش ہے آپ سب کو اور ہمیں. ہم خود بہت زیادہ انسپریشن لے رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی منزل کی طرف جو ہے نا وہ بڑھتے رہنا ہے. سر زندگی میں مشکل وقت کب کب دیکھا کہ آج تک یاد ہے جس سے سیکھا آپ نے تھرو آؤٹ؟ دیکھیں مشکل وقت جتنے بھی آئے ہیں نا, اس میں نے جی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. میں نے نا جی قرآن پڑھا ہوا ہے اپنی والدہ محترمہ سے. ماشاءاللہ. مغرب کی جب نماز ہوتی تھی نا جی, تو میری والدہ نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا کہ بھئی سبق سناؤ. میری والدہ نے کہا پورے گھر کے جوتے اکٹھے کر کے لاؤ. میں سمجھ گیا ابھی سبق سنانا ہے. اب والدہ محترمہ جو تھی نا جی, وہ چارپائی پہ بیٹھی, وہ سویٹریں جو بنتی ہیں بچوں کے لیے, تو وہ سویٹریں بن رہی ہیں اور جوتے جو ہیں وہ یہاں کٹھے ہوئے ہیں. میں سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں اور سبق سنا رہا ہوں. جہاں غلطی ہوئی یہ سارے جوتے ادھر کٹھے ہو گئے. اب ایک نہیں نہ مارتی تھی, آگے سے میں ہلتا تھا نا, وہ جب نہیں لگتا تھا, یا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مارنے کی کوشش بھی نہ کرتی ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے, ماں ہے نا جی, صرف ڈراتی ہوں. یس. تو میں ہلتا تھا, وہ پھر جوتے سارے ادھر اکٹھے ہو جاتے. پھر آپ جمع کر کے لا کے جمع کر کے میں ادھر رکھتا. اچھا اب یہ بھی نہیں کہ جہاں سے غلطی ہوئی میں وہاں سے شروع کروں. شروع کرو. شروع سے پھر شروع سے شروع. اب وہ کئی دفعہ جوتے ادھر اکٹھے ہوتے, کئی دفعہ جوتے ادھر اکٹھے ہوتے. لیکن قرآن جب میری ماں پڑھاتی تھی نا جی, ایسے نہیں کہ بس قرآن پڑھ لیا, عربی پڑھ لی, ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنی ہے, وہ بھی ساتھ سنانی ہے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ماں کی تربیت تھی نا قرآن کی ترجمہ اور تفسیر کی, اس نے مجھے مشکلات میں بڑے سہارے دیے. ماشاءاللہ. مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ رزق من جانب اللہ ہے, اور اس وقت میں امتحان میں ہوں. اگر میں نے بے صبری کی تو ہو سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں. شکر اور صبر جو ہے نا اس کا دامن چھوڑا نہیں. صحیح بات. جب میں 96 میں یہاں سے لاہور گیا تو میرے پاس کوئی جگہ رہنے کی نہیں تھی. اوکے. میرے ایک دوست تھے, جلی سائیں ان کا نام تھا. انہوں نے مجھے نا کہیں مل کے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر لاہور آؤ تو میں لکشمی میں ہوتا ہوں.
ٹھیک ہے. وہاں میرے ہوٹل ہے, آپ کسی سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے. میں فیبرری میں گیا تھا جی, سردیاں بہت تھیں اس وقت, اب تو بہت ہی زیادہ ہیں, اس وقت تو میں اس کے پاس گیا. ان کے نا جی ہوٹل تھے اور ایک ایسا ایریا تھا جس میں 8 تندور تھے, اوکے. 3 ادھر اور 2 سامنے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھی میرے پاس تو رہائش نہیں ہے تو رہوں گا کہاں. انہوں نے کہا جتھے مرضی رہو اٹھا کر صاحب, اے تواڈے ہوٹل نے, این دیاں چھتاں تے کمرے ہیگے نے, جتھے مرضی رہو, جیرے مرضی جگہ تے پتیلے جو آپ ہی سالن کر لو, جیرے مرضی تندور چ روٹی کر لو. کیا بات. بھئی سب سے بڑی مشکل تو یہی ہوتی ہے, رہنا اور کھانا. یس, وہ 2 مسئلے وہ جلی سائی نے میرے حل کر دیے. سردیاں تھیں, رات کو 12 بجے کے بعد سامنے والے تندور بند ہو جاتے سارے, کارنر والے 2 کھلے رہتے. اچھا. تو موسم بھی اندر بڑا اچھا ہوتا. تو میں رات کو 1-1:30 بجے تھیٹر ختم ہوتا, صحیح. تو میں آ کے ان تندوروں کے اوپر بوری ڈالتا اور رضائی کی ضرورت ہی نہیں تھی, گرم تندور. ادھر میں سو جاتا. اب صبح فجر کے ٹائم جو تھا وہ آ جاتے سارے, تو فجر کے ٹائم میں وہاں سے اٹھتا, فجر پڑھتا, اور چھت کے اوپر دھوپ. 2 سریے میں نے دیوار میں لگا رکھے تھے ایسے, اوکے. اس کے اوپر میں نے ایک بوری ڈالی ہوئی تھی جس سے صرف دھوپ جو ہے نا چہرے کی کور ہو جائے. ہاں, چہرے پہ نہ آئے. اوپر چھت پہ دھوپ پہ سو جاتا, لیکن بڑا ہیپی. مطلب اس میں یہ نہیں فیل ہوتا تھا کہ یار یہ کیا زندگی ہے, لیکن اللہ کی طرف سے تھا, وہ ایک امتحان تھا, وہ پریکٹس ہو رہی تھی, ٹریننگ ہو رہی تھی ساری. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ غالب علی امرہ, ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے, اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کیا تھا, میں کر لوں گا, میں ہوں نا, ایسا ہے نہیں. ایسا ہے نہیں. یس, صحیح بات ہے, ایسا نہیں ہے. سو وہ میرے رب کا امر تھا کہ مجھے اللہ ٹرینڈ کر کے لا رہا ہے, کہ پہلے مشکلیں مجھے دے رہا ہے کہ بھئی آگے جا کے اگر اس کو سکون ہو بھی جائے تو وہ مشکلیں یاد رہے, مشکلیں یاد رکھے اور سکون کا مزہ لے پھر. یس سر جی, ورنہ اگر آپ کو بچپن سے سہولیات ملتی ہیں ساری, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو جائے اور آپ کے اندر غرور پیدا ہو جائے, آپ کو لگے کہ میں بہت کو بڑی چیز تو گریٹفلنس ہی نہیں آتی. یس, تو اللہ نے وہ ٹریننگ کر کے وہ جو مشکلات میری گزاری ہیں نا جی, اور بڑی مزے سے گزاری. ماشاءاللہ. یس, اور آج اگر میری 1000 سال کی زندگی ہو, میں 24/7 سجدے میں ہی پڑا رہا ہوں. ماشاءاللہ. سر اللہ جتنا اس پوری کائنات پہ مہربان ہے نا, اتنا میرے اکیلے پہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور رمضان کا مہینہ ہے, اس وقت تجلیاں اور نور اتر رہا ہے مدینہ منورہ کے اوپر, ہر طرف, اور ہر رمضان کے اندر میرا رب اتنا مہربان ہے کہ آپ کو بلاتا ہے, کہ مجھے میرے رسول کے قدموں میں بلا لیتا. ماشاءاللہ. اور بس اب ان دنوں میں جانے والا ہوں, انشاءاللہ. اور وہاں رمضان کی ساری تجلیاں دیکھوں گا, ماشاءاللہ. وہ اس نور کے حالے کے اندر رہوں گا. میری دعا ہے اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کا دیدار کرائے, اور بار بار کرائے, بار بار کرائے. وہاں جا کے فیل ہوتا ہے کہ بھی اس کائنات کا جو خالق ہے وہ کتنا عظیم ہے, بے شک, وہ واقعی رب الناس ہے, بے شک, وہ واقعی الہ الناس ہے, بے شک, وہ واقعی رب الناس ہے, بے شک ایسے ہی ہے. وہ اس پوری خلق کا, اس پوری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے. کتنی وہ محبت کرتا ہے اپنے بنائے ہوئے انسان سے, اس بات کا احساس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جگہ پہ جا کے کہ کیسی رحمت برس رہی ہے, کیسا نور برس رہا ہے, لوگ کتنی محبت سے ملتے ہیں, لوگ پکڑ پکڑ کے اپنے دسترخوانوں پہ لے جاتے ہیں. اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ رب کائنات نے قرآن کا آغاز الحمد سے کیا, اور جہاں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو شروع کیا تو پہلی 5 آیتوں میں جو سٹارٹ بتایا نا جی اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایک سچی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہے, جو ہدایت چاہتے ہیں. نماز کو قائم کر لو,
اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو اپنے بہن بھائیوں پہ. وہاں جا کے احساس ہوتا ہے. میری دعا ہے سبین آپ دونوں مدینہ منورہ میں ہوں اور میں آپ کا خادم ہوں. ارے میری یہ دعا ہے اور اللہ رب کائنات نے میری کبھی دعا کسی کو رد کیا نہیں. اللہ پوری کرے سر. یس اللہ آج پوری کرے. ہم وہاں ہوں اور صحیح بات ہے جو آپ نے بات کی نا, جب وہاں جاتے ہیں واقعی یہ ہوتا ہے آؤٹ آف نو ویئر کوئی نہ کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کھانا کھانا ہے آپ نے میرے ساتھ. انسان سوچتا رہ جاتا ہے. کیسے پتا؟ فہد ہمارے دوست ہیں سبین, ابھی میں لاسٹ گیا تو ایک دم ان کی مجھے کال آ جاتی ہے اچانک سے, اور میں حیران اس بات پہ کہ اچھا میں گزر رہا ہوں اور وہ ایک ریسٹورینٹ میرے سامنے آتا ہے, میں سوچتا ہوں, میری وائف سے کہتا ہوں اچھا یار ابھی نا رات میں کھانا کھانے یہاں آئیں گے, مجھے لگ رہا ہے اٹس اے نائس ریسٹورینٹ. میں حیران ہوں افتخار صاحب کیا ہوا کہ میں جب پہنچا ہوں مجھے فہد کی کال آتی ہے تم کہاں, میں نے کہا مدینہ میں ہوں. کہتا ہے اچھا پلیز مجھے منع مت کرنا, میں نے تمہیں کھانا کھلانا. میں نے کہا تم یہیں پر ہو؟ اس نے کہا میں یہاں پر نہیں ہوں, میرا ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ اور کھانا تمہیں وہیں سے آئے گا. میں نے کہا کون سا؟ اس نے اس کا نام لیا. میں نے کہا کیا؟ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا مجھے انکار مت کر. میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا, میں نے سوچا ہوا تھا میں نے جانا ہے وہاں پہ. کہتے ہیں نہیں بس وہ میرے اوپر ہے, میں نے تمہیں کھانا بھیجنا ہے وہاں سے. اور میں حیران ہو گیا اس لیکن بات یہ پہ. کنیکشن ہے نا کہ اللہ کس طریقے سے ذریعہ آپ بناتا ہے, اس جوڑتا ہے دائرے لوگوں کے کو. اندر ہے جہاں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں, جہاں تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں. انسان کا وجود نا دو چیزوں سے ہے, ایک تو جسم ہے اور ایک روح ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا بے جی. شک. ان کو میرے رب نے نا جی نفس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. نفس کیا ہے؟ خواہش خواہش ہے. اچھی اور بری. کل نفس ذائقۃ الموت, یعنی نفس کو موت آئے گی, جسم کو موت نہیں آئے گی, کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے, وہ مٹی میں ضم ہو جائے گا. روح آسمان سے آئی ہے اور آسمان پہ واپس چلی جائے گی. اب جو جسم ہے اس کی تسکین کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی مٹی کی بنی ہوئی چیز جو مٹی سے پیدا ہوئی ہو. تو اناج جتنا بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کو تسکین دیتا ہے. یہ کپڑے کپاس سے بنے ہیں, کپاس وہاں سے بنی, تو ہمارے جسم کو یہ کپڑے بھی سکون دیتے ہیں. جتنی مٹی کی چیزیں ہوں گی نا جی وہ آپ کی باڈی کو تسکین دیتی ہیں, لیکن روح آسمان سے آئی ہے, اس کے لیے کوئی آسمانی چیز چاہیے. بے شک ایسی روح جیسے آسمان سے آئی ہے, آسمان سے اتری ہے, قرآن بھی آسمان سے اترا. بے شک. روح کی تسکین کے لیے آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا. بے شک. قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اگر آپ جڑے ہوئے ہیں, اس مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کی زندگی میں کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن آ سکتی ہی نہیں. بے شک. کیونکہ دائرہ ہے. میرا ایک بڑا ہی پکا ایکسپیرینس ہے میرے بچے, مدینہ منورہ کی جو حدود ہے نا جی وہ جنت ہے اور یہ دنیا ہے. آپ کبھی بھی میرے بچے ایکسپیرینس کرنا, آپ 1 دن مدینہ میں ہیں, آپ 2 دن ہیں, 10 دن ہیں, 100 دن ہیں, آپ جب بھی اپنے گھر والوں کو فون کریں گے وہ کہیں گے سب اچھا ہے. ٹرو. میں نے اپنی وائف کو فون کرنا ہے تو میں نے پوچھنا پیسے, وہ قریب ابھی بہت پڑے ہیں, خوراک سب کچھ ہے, بچے بالکل ٹھیک ہیں, کوئی بیڈ نیوز نہیں آئے گی جب تک آپ مدینہ منورہ کے اندر ہیں. ماشاءاللہ. یہ آپ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے, اے میں فون کیتا ہے کہ میں لاہور پہنچ گیا, وہ کہندی مبارک ہوئے, میٹر کٹن والے ہونے ہی آئے نہیں. بیڈ نیوز. اٹ مینس کہ مدینہ جنت ہے, یہ دنیا ہے. دنیا اور جنت میں یہاں یہ میٹر فرق. کٹ سکتے ہیں, وہاں دنیا میٹر میں چلتا ویسے رہے گا. بیگم آپ کو جنت ملی تو ہے, بہت ہی اچھی جنت ہے میرے لیے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے رب نے جو ہے اس دنیا میں وہ سب سے بڑا تحفہ. ماشاءاللہ. وہ بھی قرآن کی بڑی قاری ہے جی, الحمدللہ. ماشاءاللہ. 9 سپارے روز پڑھتی ہے. ماشاءاللہ. اس وجہ سے میرے ساتھ یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ بھئی یار زندگی ہے, کبھی نہ کبھی جھگڑا پھڈا تو ہو ہی جاتا ہے, میاں بیوی کا برتن. میں کیا کس ویلے کھڑ کے ان پوچھو کپڑے کتنے پے نے, انہیں کوئی جواب دینا ہی نہیں. وہ تو پڑھ رہی ہے, اب وہ پڑھتی پڑھتی جا کے کپڑے لا گیا آپ کو دے دے. تو پھٹا کب ہوگا, کس وقت ہوگا؟ صحیح بات ہے. بھائی اس نے 9 سپارے پورے کرنے ہیں, وہ پڑھتی پھر رہی ہے, ہنڈیا پکا رہی ہے, وہ پڑھ رہی ہے. ان کو یہ کھانا وہ لگا کے اسے دیتے ہیں, پڑھ کے وہ ادھر چلی گئی. کوئی بہت ضروری بات ہو, کوئی بڑی اہم بات ہو, یا بچوں کے لیے مشورہ ہے, تو پھر اس کے لیے اس کو روکنا پڑتا ہے کہ بھی 2 منٹ دیجیے گا. اچھا. ہاں
میں کہتا ہوں وہ میرے لیے اللہ نے جنت سے اتاری. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اور کتنی برکت ہے. دیکھیں ہر وقت جب گھر میں تلاوت ہو رہی ہے, کھانا بناتے ہوئے ہو رہی ہے, ہر کام میں ہو رہی ہے, وہ نا پوری تربیت بچوں کی اس ایک ماحول میں ہو رہی ہے. کیونکہ جس طرح آپ کی تربیت آپ کی والدہ نے کی, جیسے آپ نے بتایا کہ قرآن تفسیر کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ آپ کی والدہ نے آپ کو پڑھایا تھا, تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ کنیکشن آپ کو بلڈ کرنا ہے روح کے لیے, تو وہ کنیکشن آپ کی امی نے آپ کا بلڈ کروایا, اور اس کے بعد وہ تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. سو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اچھا جی, لیکن بھابھی نے کبھی جوتے نہیں مارے بچوں کو؟ نہیں, پڑھتی تو ہیں, ان کو ڈیفینیٹ پڑھتی ہیں. جب میں آتا ہوں تو ان کے چہروں سے مجھے کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ ہوئی ہے, کٹاپا ہو گیا ہے. ہاں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بھی نہ ہی بات ہو, لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے پہیاں نے آج. اچھا, چہرے مرجھائے ہوں گے. ہاں جی, ہاں جی. آپ سے بھی کبھی پڑھی ہے بچوں کو؟ میں نے بیٹیوں کو تو کبھی بھی نہیں, 3 بیٹیاں میری الحمدللہ. بیٹیوں کو تو کبھی نہیں. ہاں, بچے کو کبھی کبھی کچھ ایسی بات ہو جائے تو ضرور پھانٹا لگانا اس لیے پڑتا ہے کہ بھئی اپنی بہنوں کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا. صحیح بات. خاص طور پہ ان کو کالج چھوڑنا, یونیورسٹیوں میں چھوڑنا, لانا, اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ نہیں, وہ قابل برداشت نہیں ہے کہ میری بیٹی صبح سے بیچاری گئی ہے. پتہ نہیں بیٹیوں کے ساتھ کیا سلسلہ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو, کہ ان کی محبت باپ کے لیے اور باپ کی محبت بیٹوں کے لیے اللہ نے کیا رکھی ہے. صحیح بات ہے, درست. ایسا ہی ہے, اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے. مجھے صرف الجھن ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو 1:10 پہ چھٹی ہونی تھی, تو اس کو 1:08 پہ وہاں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے کہ وہ جیسے ہی اس نے کھانا کھانا ہے, آ کے سونا ہے, ریلیکس کرنا ہے, وہ بیٹوں کی طرح تو ہے نہیں بھی نکل کے باہر گلی ڈنڈا کھیلنے لگ پئی, یا باہر کہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو وہ کھیلنے لگ جائے گی. اس کو تو ہوتا ہے کہ بھئی جلدی سے میں گھر جاؤں. صحیح بات ہے. اس میں اگر کوتاہی ہو تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. نہیں. اور ٹریننگ اتنی ہو گئی ہوگی, آپ کوتاہی ہوتی بھی نہیں ہوگی. نہیں, بہت کم ہوتی ہے, کم کبھی ٹریفک میں, یا ٹریفک میں بھی اس کو پتا ہونا چاہیے نا کہ پہلے نکلو. یس, صحیح بات ہے. یہ کہ ڈسپلن بھی ضروری ہے سر, ڈسپلن کے بغیر لائف ہے نہیں. بے شک ایسے. ہاں جی, ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے واقعی ڈسپلن. اور یہ شروع سے ہی بچوں کو ایک آدھ لگ بھی جائے تو ہم وائلنس کے بالکل فیور میں نہیں ہوتے. بٹ تو کہہ سکتے تمہارے بھائی بھی تو پڑھی ہیں نا, تمہیں نہیں پڑھی. نہیں, میں تو خوش ہوتی ہوں کہ میرے گھر میں بھی ایسے ہی رکھا گیا ہے. میں بھی ایک ہی تھی تو 2 بھائی, تو دونوں بھائیوں کی آج تک ذمہ داری ہے. کل ہی میں اس بات پہ ہنس رہی تھی کہ میں نے کہا وہ گھر واپس امی کی طرف سے آتے ہیں, میں اپنے بھائی کو چابی دی, میں نے کہا چابی لو, گاڑی اسٹارٹ کرو, گاڑی تھوڑی گرم ہو تو میں آ کے بیٹھوں, میری چیزیں بھی رکھ دینا وہاں پہ نا. 2 منٹ تک اسے مجھے مڑ کے دیکھا نا, مجھے کہتے ہیں شادی کے بعد بھی جان نہیں چھوٹنی ہماری. میں نے کہا کہاں چھوٹے, کبھی اس نے کہیں جانا ہو نا شوٹ پہ تھوڑا سا بھی سائڈ پہ, بھائی ساتھ ہے جی, میں کہتا اسے تم نے کیوں ساتھ ڈسٹرب کیا ہے. مجھے وہ شاید جس طرح ہمیشہ سے رکھا ہوا ہے نا, گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے, وہ میرے اندر نا ایک الگ, ایسا نہیں کہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ایسا خود ایک سینس آف سیکیورٹی مجھے فیل ہوتی ہے کہ بس میرے ساتھ ہو بھائی, تو میں بڑے سکون میں ہوتی ہوں. کہیں وہ آؤٹ اسٹیشن ہو یا کبھی بھی آپ تھوڑا سا کہیں میں آگے پیچھے دور جا رہی ہوں, تو مجھے ہوتا ہے اچھا بھائی ساتھ ہو. تو پتہ نہیں, میں ہمیشہ میرے اندر خود ایک وہ چیز ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ساتھ لے کے جاتی ہوں. اچھا افتخار صاحب, لو میرج ارینج میرج تھی, بیگم سے ملاقات کیسے ہوئی؟ بیگم سے ملاقات میری بس میں ہوئی تھی, جب واپسی میں لے کے جا رہا تھا باہر. ہاں جی, شادی کے بعد, مطلب نکاح کے بعد رخصتی کے ٹائم, وہ ملاقات پہلی ہے؟ ہاں جی, پہلے دیکھا بھی نہیں تھا؟ بالکل نہیں سر. اچھا. ہاں, مجھے اپنے ماں باپ پر, اپنے بہن بھائیوں پر پورا یقین تھا کہ کوئی سادہ سونف خوشبو کی خاتون یہ لا ہی نہیں سکتی. یہ لائیں گی, کوئی بڑی ڈھونڈ کے لائیں گی, تو وہ ڈھونڈ کے لائی تھی. ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا نظام ایسا مضبوط اور پاورفل ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی خواہش کے مطابق ہی رکھی ہوتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے کہ بھی ان کو کس طرح لے کے چلنا ہے. چونکہ میری والدہ محترمہ جب بہت ساری باتیں کرتی تھیں, وہ یہ ضرور کہتی تھی کہ میرے بچے, جتنی عزت آپ کو دنیا میں چاہیے اتنی لوگوں کی کر دینا. درست بات, وہی واپس ملنی ہے. یس, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا میرے بچے جہاں خواتین موجود ہوں وہاں بڑے احساس کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا, کیونکہ ان کے دل میں عزت بیٹھ جائے اور ان کی دعا قبول ہو جائے تو اللہ اتنی عزت دے گا. بے شک. مجھے نا جی کچھ عرصہ بیچ میں ایسا لگا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ شوبز کا. اوکے. میں نا جی ایک دفعہ گیا, مولانا طارق جمیل صاحب کے جو استاد تھے, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے, مولانا جمشید صاحب. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں,
تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں بجائے شوبز کے؟ تو مجھے کہنے لگے میرے بچے شعبہ کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، صحیح بات، انسان اچھا برا ہوتا ہے۔ اچھا برا ہوتا ہے، اگر تم وہاں صحیح ہو، حدود اور قیود میں رہو، تو کوئی بری بات نہیں ہے اس درست میں۔ بات کی۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی بندہ سیکھ جائے۔ میں نے کہا اچھا یہ تو نہیں خواہش پوری ہوئی، ایک اور خواہش پوری کر دیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ میں نے کہا میں اپنی وائف کو دوں نا 30,000 روپیہ، تیسرے دن ختم کرتی ہے۔ 50,000 روپے دوں تو بھی تیسرے دن ختم کرتی ہے۔ اس دفعہ میں نے کہا میں نے 1,00,000 روپے دیا ہے اسے ٹرائی کے طور پہ، تو اس نے تیسرے دن ہی ختم کیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے بات کر کے ایک دن تو بڑھوا دیں کہ 4 دن ہو جائیں۔ مجھے کہنے لگے میرے بچے کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں نے کہا 3۔ تو کہنے لگے بیٹیوں کی ماں چور نہیں ہوتی۔ میرے بچے جب بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی نا، ساری برآمدگی ہو جائے گی۔ میری بیٹی کو کچھ زائد دیا کرو۔ اوکے، آج تک اب میں اگر وہ پیسے مانگے یا کوئی بات کرے تو میرے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ بیٹیوں کی ماں چور نہیں ہوتی ہے، یہ اس کے لیے کچھ بچا کے رکھتی ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، یہ میرا پیسہ ضائع نہیں کرتی، صحیح بات ہے۔ یہ میری محنت ضائع نہیں کرتی۔ سو بیویوں کے اوپر اس بات کا پورا اعتماد آپ کو ہونا چاہیے کہ کبھی بھی آپ کی محنت کو وہ ضائع نہیں کر سکتے۔ درست بات ہے، وہ گھر بناتی ہیں، صحیح اپنا بات، گھر بناتی ہیں، صحیح بات، ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ فقط صاحب اس سے پہلے کیونکہ رمضان کی بات بھی ہوئی، آپ نے کہا رمضان میں ماشاء اللہ اللہ آپ کو بار بار وہاں بلاتا ہے، اللہ ہمیشہ ایسے ہی رکھے۔ حج پہ بھی ہم نے یہی ماحول دیکھا ہے ماشاء اللہ، اب تقریباً ہر سال ہی جا رہے ہیں۔ 17 سال 17 سال ہو گئے ہیں، 17 سال لگاتار حج ماشاء اللہ۔ حج پہ آئی ایم شیور جس طرح آپ نے اس سے پہلے مدینہ کی بات کی نا، کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں جب بھی آپ حج پہ جاتے ہیں، کیوں تو پورا حج پہ، لیکن بالخصوص کوئی نہ کوئی ایسا ایک مومنٹ ضرور ہوتا ہے جس میں آپ سوچتے بھی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ پھر بات، وہ یاد۔ 17 حج ماشاء اللہ کنٹینیوسلی۔ میں ضرور چاہوں گا ایسی کوئی یاد جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہم سے، وہ عرفات کے میدان سے بھی ہو سکتے ہیں، مزدلفہ سے، مینا سے، کہیں سے بھی۔ میں نے زیادہ کام کرتا ہوں گمشدہ حاجیوں کے ساتھ۔ اچھا، اوکے، کیونکہ ایسے معاملات بہت زیادہ وہاں پہ ہو جاتے ہیں سر مینا، عرفات اور مزدلفہ، تینوں جگہ پہ۔ مزدلفہ اب بہت اچھا ہو گیا ہے، جب سے میں نے شروع کیا مزدلفہ کے اندر کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ اگر کوئی گم جائے تو کیسے پہنچائیں، صحیح بات، لیکن پھر بھی ہمارے پاس بہت سارے ذرائع تھے کہ ہم پہنچا دیتے تھے۔ مینا اور عرفات جو ہے نا جی، جتنے خیمے لگے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ڈسپینسری ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، فائر بریگیڈ کا لنک ہوتا ٹھیک ہے، ہے اور کچن کا لنک ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ ہمیں زبانی یاد ہوتے ہیں سر، پورے کے پورے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس کا کچن کس نمبر سے ملتا ہے، اوکے، فائر بریگیڈ کا لنک کہاں آئے گا، واو، ڈسپینسری کا لنک کہاں آئے گا۔ گم کہاں ہوتے ہیں؟ گم ہوتے ہیں لوگ جب مزدلفہ سے نکل کے شیطان جمرات پہ جا کے جب وہ ہو جاتا ہے نا جی پتھراؤ ایک اس دوسرے کے بعد پہ، جو واپس آنا ہے نا خیمے پہ، یس وہ روڈز ایسی ہیں کہ بندہ کہیں اور نکل جاتا ہے، Yes. خیمے ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، روڈز ایک جیسی لگ رہی ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے میں کدھر آ گیا ہوں، بالکل صحیح۔ ایسا ہوتا ہے۔ چونکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان سے لوگ زیادہ بوڑھے جاتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں، بوڑھی عورتیں گم ہو جاتی ہیں، مجھے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گم ہے۔ ہاں وہ چہرہ بتاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا یہاں پر ایک یلو بیلٹ ہوتا ہے ہاں، اور 3 کارڈ ہوتے ہیں، یس، میں ان کو 7 سے 9 سیکنڈ میں سکین کر لیتا ہوں کہ بابے کو کہاں جانا۔ اوکے، اب چلو ایک مثال لیتے ہیں کہ وہ 13 نمبر پہ گم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے 78 پہ جانا ہے، بالکل صحیح ہے، اگر تو وہ جو نقشے وہاں پر لگے ہوئے ہیں اگر تو اس کے مطابق جائے گا تو کبری خالد سے کبری عبدالعزیز تک 3.5 کلومیٹر ہے، بالکل ایسے ہی ہے، پہلے تو وہ طے کرے گا وہ، اس کے بعد وہ کبری سے ٹرن ہوگا، پھر وہ کھائی سی آ جاتی ہے، اس سے نکلے گا تو 78 پہ پہنچے گا، اس کو لگیں گے 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، اگر وہ بہت بوڑھا ہے تو اسے 7 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے کہ 13 نمبر سے جب میں 17 نمبر پہ جاؤں گا تو کچن کا لنک آ جائے گا، میں وہاں سے انٹر کروں گا، جب میں ادھر سے اس کو نکالوں گا تو 41 آ جائے گا، یس، 47 پہ جائیں گے تو فائر بریگیڈ کا لنک آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں سے اگر ادھر سے میں انٹر کروں گا تو ہم 70 کے قریب 69 پہ پہنچ جائیں گے، اوکے، تھوڑا سا آگے چلیں گے تو وہ مارکیٹ آ جاتی ہے کہ بازار سا درمیان میں آتا ہے، صبح جہاں ناشتہ بک رہا ہوتا ہے،
اگر اس میں سے اس کو میں لے کے چلوں تو وہ 78 کے بالکل قریب آ جائے گا. 12 سے 18 منٹ لگیں گے. یس. اب ہم اس کے خیمے کے اندر انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے تو اس نے 4 نمبر اس کا وہ ہے. تو 4 نمبر خیمہ کس کس کا ہے؟ 4 نمبر کیرلا کا ہے, 4 نمبر بنگلہ دیش ہے, 4 نمبر پاکستان ہے, 4 نمبر انڈیا ہے. تو اس کو ہر 4 نمبر اپنا لگے گا. یس. اب وہ جب 4 نمبر کا وہ پردہ اٹھائے گا, اس کو اپنے حاجی نظر نہیں آتے, پریشان ہو جاتا پریشان ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو لے جاتے ہیں باتھ روم کے پاس جہاں وہ 5 وقت آتا ہے. ہے. یس. باتھ روم کے پاس جاتے ہی وہ کہہ دے گا بھائی جان یہ دوسری گلی میں 4 نمبر خیمہ میرا ہے. واو. اب اس کو لے کے گئے, اس نے ایسے اٹھایا پردہ, اندر اپنے حاجی دیکھے, اس کو پکا پتہ چلا کہ میرا ہی خیمہ ہے. اس کے بعد وہ بولتا نہیں, تھکا ہوا ہوتا ہے, بول نہیں سکتا, لیکن آنکھیں کہتی ہیں وہ بات جو ہم کہہ نہیں پاتے. صحیح بات ہے. وہ جو مڑ کے دیکھتا ہے نا, اوف, بس وہ آپ کی زندگی کا سکون ہے. کیا بات ہے. اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اماں مجھے مل گئیں. اب میں نے کہا اماں وہ کدھر ہے بیلٹ؟ ہاں, کڑا کدھر ہے؟ اماں کہتی پتر ہوتے میں نے چبدا سی میں لا کے سٹتا. او تو میں کہا اماں وہ جو کارڈز کارڈ ہیں وہ کہندی ہوتے پتر میں سرانے وچ رکھے نے, گواچ نہ جان. آپ گواچ نہیں ہیں, آپ اماں گواچی پھر رہی. میں نے کہا اماں کون کون آیا تھا ساتھ؟ کہندی یہ کتے وہ مرنی میری نو سی, اللہ کدھرے ادھر بیڑا غرق کرے. میں کہا اماں یہ حرم ہے, یا نہ کریں اس طرح. یہاں بڑی دھیان سے رہنا ہے. یہاں تو ہر اعمال لاکھ سے تلے گا. اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کسی کو گالی دے دی تو 1,00,000 گالی ہو گئی. اگر آپ نے کسی ایک حاجی کو پانی پلایا تو 1,00,000 کو پلایا. میں نے کہا یہ اماں ایسی جگہ, انہوں نے کہا نہیں پتر تین نہیں پتا, گندے خاندان دی. میں کہا اماں پلیز. میں نے کہندی پتر میں نہیں جانا وہ کو, میں نہیں جانا اپنے ہوٹل. میں کہتے اماں پھر کی کریے؟ وہ کہندی پتر میں نے تو قصور دی لاری چ با, اتھے اڈے تے منڈا ہے ساڈے پنڈ دا ظفر, موٹر سائیکل دا کام کردا, انہوں نے موٹر سائیکل تے پنڈ چھڈ آئے گا. میں کہا اماں حج بھی آئی ہیں آپ پاکستان قصور, آپ مکہ میں ہیں, تانوں میں کہ یاد ہے تسی جہاز تے بہ گئے. کہندا مرنے دی ڈر تو بیٹھی رہی میں, مینوں تے جہاز تو ڈر لگدا پتر, او آسماناں تو ڈگے میرا کوئی ٹوٹا بھی نہ لبے, میں تے اس مرنی دے ڈر تو بیٹھی. میں کہا اماں پلیز, میرا پتر بڑا چنگا ہے, میرا پتر میرا ایڈا پتر میرا چنگا ہے. میں ایک بار ہی اپنے پتر نوں کہا کہ پتر میں اللہ دے گھر جانا. انہیں دن رات مزدوری کیتی پتر, پیسے کٹھے کر کے مینوں حج تے لے آیا, مرنی نال آئی, میرا بھی سفر خراب کیا. میں کہا اماں پلیز. اب کوئی 1.5 گھنٹہ گزر گیا. اوکے. اب میرے پاس ہے نا جی آخری پھر حال یہ ہوتا ہے کہ زمزم ٹاور کے ساتھ نا جی وہ جو سیڑھیاں ہیں نا جی اس کے اوپر میں لے جاؤں وہاں حاجی سے کو. دکھاؤں. یس. اب وہ جو باب العزیز ہے نا جی اور باب الفہد, اس کے درمیان میں سارے ہی حاجی گزر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں نے جی ٹانگیں لسے لٹکا کے بڑے آڈ سی پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ ہر بندے کا دھیان پوے بھی یہ کون ہے. اب کوئی 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے. میں نے کہا اماں وہ تھلے ایک کڑی تین ویکھ کے روندی کہندی یہ ہوئی ہے مرنی. او میں کہا اماں شکر ہے لب گئی ہے بس. میں اماں کو نیچے لایا, 10 قدم دور ہیں, ادھر سے اماں بھاگی, ادھر سے وہ بچی بھاگی, اور میرے دماغ میں جی فلم کا سین ہے. اوکے. دونوں بھاگی ہیں, ایک دوسرے کے گلے ملی ہیں, وہ روئی ہیں. اماں نے اتنا پیار کیا ہے اسے. میں کہا ہونے تھے اماں میرے, یہ اماں بالکل ہی بدل گئی. پیار کیا بڑا, جفیاں پا کے نالا نے جیتے. میں جس لئے ایزی ہوئے تھے میں کہا اماں میرے واسطے کی ہو کہ میں کہندی جاوے مرنے اپنا نکل تو دفعہ ہو پرا. میرے 1.5-2 گھنٹے تو میرے برباد کرتے. او مائی گاڈ اماں, اماں چینج جسٹ لائک دس. میں کہنا بٹن ہی سی کوئی بس. آپ نے کیا جواب دیا پھر؟ میں نے کیا کہنا ہے, آپ نے کہا نکلو. آپ ڈر کے آپ نے کہا عزت بچاؤ نکلو. آپ کسی اور اماں کو ڈھونڈتے ہیں. میں کہ میرا مقصد تو ان کو ملانا تھا, وہ میرا پورا ہو گیا ہے. اجر تو ہے من جانب اللہ. تو کہہ رہا تھا اماں گرگٹ کی طرح. میں کہنا جی اماں کہندی پر دفعہ مرنا ہے تم. وہ کہندی اماں کہندی تم میرے 2-2.5 گھنٹے ضائع کر دیے. میں کہ کوئی گل نہیں اماں, بس تسی مل گئے ہو, بس میرا مقصد پورا ہو گیا. میرا اجر میرے اللہ دے کول.
اور ظاہر ہے اب یہ دیکھیں کہ ہم اکثر میں نے سوال بھی رکھا نا کہ ہم اکثر وہ بہت سی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اسپریچول کنیکشن سے متعلق سن رہے ہوتے ہیں، لیکن سو گلیڈ جو آپ نے شیئر کیا نا کہ وہاں جا کر جس طرح حاجیوں کی مدد کرنا، ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر چیزیں اور بہتر ہو رہی ہوتی ہیں، اسموتھ ہو رہی ہوتی ہیں، آسانی سہولت کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ سارے میں جو ایک بات میں ضرور یہاں پہ ایڈ کروں گا، جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، کیونکہ یہاں پہ نارملی ٹرینڈ ہے کہ شادیاں کر لیں بچوں کی، سب کچھ کر لیا، ریٹائرمنٹ ہو گئی، اب جب کچھ نہیں رہا تو پھر خیال آتا ہے جی اب ہم حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں. حالانکہ اب بہت سے ملکوں میں، انڈونیشیا ہمارے سامنے بہت سے ممالک ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شادی کے فوراً بعد ان کا پلان ہو جاتا ہے جی ہم حج یا عمرہ کر لیں. جوانی میں ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ عبادت، ویسے تو ظاہر ہے اللہ جب جس کو بلا لے اللہ بار بار بلائے، لیکن ہاں یہ بات ضرور میں کروں گا بیکاز میں نے بھی دیکھا ہے کسی طرح بزرگ کو نا، ہی واز ویری ڈسٹرب، وہ بیچارے روز رات کو جب بیٹھتے تھے نا تو مساج گن رکھی ہوتی تھی اور اپنے ٹانگوں کا مساج کر رہے ہوتے تھے. تو اس وقت جہاں تک میں ہمارے میسج پہنچ سکے اسپیشلی اولاد کے لیے، پہلی کوشش یہ کریں کہ اگر والدین ہیں ان کی خواہش ہے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ ان کو بھیجیں، اور بھیجیں نہیں ساتھ جائیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو آپ نے بات کی نا کہ بیٹے نے پوری مزدوری کی کہ بھائی میں ماں کو اکیلے نہ بھیجیں، اکیلے. پلیز ڈو ناٹ سینڈ یور پیرنٹس alone. اپنے بزرگ ماں باپ بھلے وہ کہتے نہیں ہم کر لیں گے مینیج، پلیز ان کے ساتھ جائیں، یہ بہت ضروری ہے. ہم کہتے نہیں وہ گروپ کی فارم میں جا رہے ہیں، نو، جو خدمت بیٹا یا بیٹی اولاد ان کے ساتھ کر سکتی ہے، جس طرح سے ان کا خیال رکھ سکتی ہے، پھر انہیں وہاں پہ افتخار ٹھاکر صاحب کی ضرورت نہیں رہے گی، ان کا اپنا بیٹا. لیکن ہاں آئی ایم سو گلیڈ دیٹ آپ وہاں پہ جس طرح سے کرتے ہیں، آئی ایم شیور آپ طرح کے اور بہت سے لوگ اسی طرح سے لوگوں کی بہت لوگ کرتے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. آئی ریمبر آئی تھنک 2 سال پہلے آئی تھنک ایسا کوئی واقعہ ہوا تو کچھ حاجیوں کا، پھر انڈین ایک حاجی تھے، انہوں نے بڑا ان کو سب کو بچانے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کیا. تو ایسے بہت سے ماشاء اللہ وہاں پہ ہوتے ہیں. سر ہم سو گلیڈ، اتنا زبردست آپ نے اسٹوری شیئر. ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. آج پرسنالٹی ایسی ہے، ان سے گفتگو کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہ تواتر سے ہم چل رہے ہیں اسی فلو میں، لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، کچھ اور سوال ان کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. افتخار ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے مزے کی گپ شپ ہو رہی تھی اور بڑے مزے کے واقعات بھی ہمیں سنا رہے تھے کہ کیسی کیسی جگہوں پہ کیا کچھ ہو جاتا ہے اور لوگ کس طرح سے رنگ بدل لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. اچھا ذرا شو سے متعلق بات کرتے ہیں. افتخار صاحب اس وقت آپ شو جو کر رہے ہیں تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں، کون سا کریکٹر سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ وہ جو میں ایک پولیس کا رول کرتا ہوں نا جی، نرگولی، اس کے اندر بڑا مارجن ہے. اس کے اندر ہم وہ باتیں کہہ سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو کسی اور کریکٹر میں نہیں بتائی جا سکتی. اس میں سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ غیر سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس شو کا جو فارمیٹ ہے نا جی، اس کی جو ون لائن ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ مذاق کر سکتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا نہیں سکتے. زبردست. مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں زمین آسمان بہت فرق ہے. یہ وہ کوئی باریک لائن بھی نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. جی جی جی. اس لیے ہم لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں مزاح ہو، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، نہ کہ کسی کو ناگوار گزرے. صحیح بات ہے. اس کی نجی لائف ہے بھی. ویری ٹرو. تو جتنے بھی کریکٹر ہوتے ہیں سارے کے سارے ہمارے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن کچھ کریکٹر زندگی میں ایسے خود ہی آ جاتے ہیں جس سے بہت سارا لوگوں کو سبق ملتا ہے، اس کا مورل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بات ہوتی ہے جو زندگی میں کہیں کام آ جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور کچھ سیاسی چیزیں بھی ہمیں اجاگر کرنی ہوتی ہیں. آج جس پروگرام میں ہم موجود ہیں رائزنگ پاکستان، اس کے پیچھے جتنے بھی ٹیکنیشین کام کر رہے ہیں، کیمرے پہ ہیں، پی سی آر میں ہیں، پروڈیوسر ہیں، یہ سارے کے سارے میرے کلیگ ہیں اور میرے دوست ہیں. ماشاءاللہ. میرا یہاں پر آنا اسلام آباد پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک سب سے میرے لیے جو خوشی ہوتی ہے نا جی، میرا ہوتا ہے ان سے ملنا، ملاقات ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم نے نا جی سٹرگل کا دور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت دور، مخلص ماشاءاللہ. اور آج بھی الحمدللہ ہم کہیں نہ کہیں فون پہ ٹچ ہو جاتے ہیں، ہماری فیملیوں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے اسلام آباد ٹیلی ویژن پہ آنا کہ اپنے کلیگ سے ملاقات. کیا بات ہے. ہمارے پاس بھی ویسے آج آپ کے لیے ایکسکیوز می، دیکھیں مجھے اندر جانے دیں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار؟ میرا ٹائم کون ہے؟ بہت قیمتی. اور یار یہ کیا بدتمیزی ہے یار، کوئی بات ہے کرنے والی. اندر کون مار رہے ہیں آپ کو؟ السلام علیکم جی. آپ کون؟ ان کو سمجھائے ذرا، بندہ منہ سے بات کرتا ہے، چپیڑ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہیں کون؟
मुझे आप नहीं जानते? नहीं। आप मुझे नहीं जानते? नहीं हम तो नहीं जानते। वालेकुम, अरे ये कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक्चुअली बहुत मशहूर आदमी है, मैं इनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। ये पहले मशहूर नहीं नहीं थे। हम आपको नहीं जानते, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन यानी करवाएं। कि आप मुझे जानते नहीं हम नहीं नहीं। आपको जानते। आप कौन वाकई हैं? नहीं जानते? वाकई नहीं जानते। 100 मिलियंस हाँ 200 बिलियन मिलियन नहीं नहीं होता, जानते। 100 मिलियन होता। मिलियन की बात करूं, मेरे पीछे कौन से चूहे लगे हैं? बिलियन बिलियन हो गया हूं। अच्छा, नहीं तो क्या ऐसा काम कि फांसी क्यों लेने लगे हैं? कौन सी फांसी नहीं है, एक्चुअली आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू नो। ओ माय गॉड, तो आपका मुंह भी स्पीकर की तरह ही है। हाँ, स्पीकर छोटे स्पीकर होते हैं ना, जो कुल्फियों की रेडियो पे लगे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठाकुर साहब आए हुए हैं, क्या बात है, यकीन करें। अब तो आपको पता चल गया मुझे होगा। पता लग गया, वाह वाह वाह। मुझे दूर से लग रहा था कि सोफे में कील निकली हुई है। तो बहरहाल मैं जरा और एक्चुअली आपको मैं बताना चाहता हूँ ठाकुर साहब, जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक ये वाला पहलू और एक ये वाला पहलू। माशाल्लाह, इसी से पता चल गया आप कितने ज़हीन हैं। हाँ जी, देखिए साइंसदान हैं आप माशाल्लाह। ऐसी बात है। और यू नो कि मैंने ना परसों एक जगह पे अपनी मोटिवेशन स्पीच दी है। वो सारी बातें छोड़े, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी। मेरा नाम जॉली गोलगप्पा। ओ, मैंने समझा सीमेंट का गट्टू है। सीमेंट का कौन सा, मैंने याद दीवारें नहीं, पलस्तर अच्छा करानी है, है। गोलगप्पा भी आपके मुंह जैसे ही होता है। नहीं एक्चुअली मेरे लोग समझते हैं कि शायद मैं गोलगप्पों का काम करता हूँ। नहीं। ऐसी बात नहीं है। तो करते क्या है? मैं मोटिवेशन स्पीकिंग देता हूँ और मैं गप मारता हूँ। जहाँ पे मेरी गप पकड़ी जाती है, लोग मुझे कुटना शुरू हो जाते हैं, मैं बात गोल कर तो देता अभी हूँ। भी आप ऐसे गाल लाल करवा के ही आए इधर। एक्चुअली वो जरा पफिंग करवाई है ना बहुत ज्यादा। Sure, लाल यहाँ से पफिंग कराई, यहाँ से उफिंग करवाई। अच्छा, अभी आ रही थी पफिंग की आवाज। वो आपकी थी? एक्चुअली वो मेरे को कोई बंदा पफिंग कर रहा था। लाड बहुत करते हैं मुझसे। हाँ। ऐसे 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 करते हैं पफिंग। Yes, और मेरा लेकिन- ख्याल है पफिंग सिर्फ मुंह की ही करवा के आए हैं। जारी बात नहीं, है, और वो पसलियों की थोड़ी होती है। और ये जरा लेफ्ट साइड की थोड़ी ज्यादा रेड। बस एक्चुअली सर्दी भी बड़ी है ना, बैलेंस करना मुश्किल होता है। बड़ी आवाज आती है आपकी पफिंग की। अच्छा आई है। अब वो पोपला सा मुंह है ना, फिर वो जब पफिंग होती है ना, हाँ। तो एक पटाखा 2 दफा लगता है, पटाख पटाख। वेरी गुड, क्या बात है। यकीन करें, मैं आपको बता सकता हूं कि आज के दौर में अच्छा मुंह कैसा बन सकता है। कैसा? अच्छा जी। ऐसे और बुरा मुंह। बुरा मुंह थोड़ा सा जरा ये करके होता है। ओके ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही। ये और अच्छा सुनाएं मुंह साहब। कैसा लगे आपको ठाकुर साहब इनका? मुझे तो मुंह लगा ही नहीं कहीं से। क्या मतलब? वो लगा था 35 रुपये वाला फुटबॉल रखे होते। एक्चुअली ये मेरी ऐसा फुटबॉल ना मेरे बच्चों के पास होता है, जो उसको दबाएं तो सारी हवा निकल जाती है, छोड़ो तो फिर वो ऐसे हो जाता है। बच्चे बड़े शरारती हैं फुटबॉल का। बल्कि अब कुछ बच्चे तो गर्म पानी में फुटबॉल फेंक देते हैं, छोटी होती है वो मारते हैं, वो मारते वाली गेम नहीं होती तो वो भी खेलते हैं। ओके आपको कैसे पता है? वो बस क्रिकेट खेलते रहे हैं? फुटबॉल जो होता है ऐसे होता है, जब वो पतला हो जाता है वो ऐसा हो जाता है। हाँ, नहीं क्रिकेट खेलते रहे हैं? बड़ी खेली है। मैंने आपको बहुत देखा। अच्छा और जेड़ा नालियां जो गेंद कट के ले अंदर। एक्चुअली पीछे स्ट्रगल तो बहुत जरूरी होती है ना। वो स्ट्रगल हो रही थी पीछे? हाँ, नहीं पीछे वाली नहीं, मैं आगे वाली स्ट्रगल अच्छा। बता रहा हूँ। मैंने फाइन आर्ट जो सीखा ना जी। जी, वो मैंने इसी से सीखा। वो जो गेंद चली जाती है नाली में, अच्छा फिर उसको निकाल के जो दीवार पर मारते हैं, जो फाइन आर्ट बनता है ना, क्या? ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। एक्चुअली मैं माइंड नहीं करता। देखिए मोटिवेशन स्पीकर जो होता है, माइंड कर जाए तो भी जिंदगी कैसे चलती है। अच्छा आज की कोई मोटिवेशनल बात बता दें आप। देखिए मैं मोटिवेशन बात बताना चाह रहा था, लेकिन मसला पता क्या, मैंने आपको पता मोटिवेशन कहाँ से शुरू की? कहाँ से? जी पहले मैंने छोटी वेशन करना चाह रहा था। छोटी वेशन मेरी छोटी साली थी। पतली वेशन करते हैं ना? नहीं छोटी वेशन थी ना। नहीं, मोटिवेशन का ज्यादा पतली वेशन। मोटिवेशन का बिल्कुल पतली वेशन, हाँ जी मोटी पतली वेशन। वेशन, पतली पतली वेशन। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले मैं छोटी वेशन की तरफ गया था, ठीक है। मेरी साली थी छोटी, मैंने शादी उससे होना चाह रही थी, लेकिन उनके बाद मोटिवेशन भी पड़ी हुई थी मेरी बीवी। तो बस मेरे मोटिवेशन करनी पड़ेगी मुझे, और मसला नहीं। आप जब एंटर हुए मैं समझ गया आप ज़हीन आदमी, क्या बात है। क्योंकि येलो शीशे वाली यानी कोई ज़हीन आदमी लगा। एक्चुअली ये मुझे यरकार भी हुआ है थोड़ा सा, इस वजह से ऐसा हुआ है। ये आम जगह से मिलती ही नहीं, ये तो वहां से मिलती है जहाँ कोई लॉटरी खेले। हाँ यानी क्या मतलब है? मतलब लॉटरी खेलो तो उसमें निकलता है पीले शीशे वाली ऐनक। आई ऐसे ऐसे, हाँ, फिर लेकिन मैंने वहां से नहीं ली, मैंने दूसरी जगह से, वहां लॉटरी हो रही थी वहां से ली। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए दुनिया में किसी की हेल्प करना बहुत जरूरी है। अगर अचानक कोई ये खींचे जी तो पानी निकलता है कि नहीं? अचानक कोई खींचे अचानक नहीं खेलते, बंदा जबरदस्ती खेलता है और डेफिनेट खेलता है। तो मेरी बातें सुन के बाकी खेलते हैं, मुझे तरूते भी हैं। आप अगर रेलवे में हो ना तो आप बड़े पैसे कमाएं। वो कैसे? हर दफा इस जंजीर को खींचने के 50 रुपए होते हैं, हाँ, अब तो 500 हो गए होंगे। ये होती है मोटिवेशन। और यकीन करें आपकी मोटिवेशन से मैं रेलवे में जरूर जाऊंगा। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि इंसान को जिंदगी में किसी दूसरे की हेल्प जरूर करनी चाहिए, और मैं आपको चाहूंगा कि आप भी हेल्प करें। किसकी? मेरी,
वापसी का किराया नहीं है, मुझे वापसी का किराया दे दे। वो जहाँ से है वहीं से निकल जाए। क्या मतलब? मैंने और कोई बात नहीं करनी? नहीं नहीं कर ले। अच्छा आपको, आपके पास वापसी का किराया नहीं है? नहीं भाई, आप वापस जाए ना, आप इधर से जाए यहाँ पे किराया लगेगा नहीं, ताकि वापसी का किराया आप बचे। जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। आप बहुत आगे जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूँ। हाँ, आए फिर आगे जाए। आए, आगे आए। चले मैं बाहर आगे। खड़ा हूँ, मैं आपकी गाड़ी का नहीं, इंतजार आप थोड़ा कर आगे आए। जी जी, इस तो आगे उन कितने जाने, बस मैं कहीं ना कहीं जाना चाहता हूँ माशाल्लाह से। बस आपका किराया वापसी का बच जाएगा अगर इधर से जाएंगे Thank you very ना, much. तो लगेगा। भाईजान कोई रमजान भी चल रहा है, ज़कात सदकात? बिल्कुल, ज़कात और सदका जो है मौजूद है, बाहर बंदा बैठा है, सच्ची? उसको दे के जाना है बंदा उधर। चले कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खाली हाथ में जाना, कोई सवाब कमा के जाना। हमने सोचा कि ज़ाहिर है जिस तरह आपके शो में माशाल्लाह आपकी कंट्री होती है, हमने कहा कि वो फ्लेवर आना चाहिए। नहीं, बड़ा तो अच्छा ये हमारे बना। साइड पे पहली बार हमने वैसे ये ऐड की है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, हमने सोचा कि ऐसा कोई फ्लेवर ऐड करें। लेकिन बड़ा अच्छे आगे से हाजिर जवाबी में मिल गया। नहीं है, बड़ा पीड़ा पक्का है। पीड़ा पक्का है। हाँ, मैंने इसके ड्रामे प्रोग्राम देखे सोशल मीडिया पे, जबरदस्त। बड़ी अच्छी टाइमिंग है इसकी। हाँ, क्या बात है। अच्छा ये सब कुछ फिल बदी होता है, मतलब आपकी नेचर में आ होता चुका है। है सर, अल्लाह से पावे तो सिग्नल होंगे ना। हाँ, ये इट्स फ्रॉम गॉड, अल्लाह की तरफ से होता है, सोच के नहीं हो सकता। सोच के नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, ये भी अल्लाह किसी किसी को। जैसे अक्सर हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्टर्स की बात हम करते हैं कि जैसे कैमरा ऑन हुआ तो आपके अंदर कोई बटन ऑन हो जाता है। yes. इन योर केस इट्स नॉट कैमरा, इट्स एक्चुअली थ्रू आउट। आप सेट पे एंटर हुए तो आपने मुझे भी कहा, मैं समझा तू न्यूज़ पढ़ने लगा है। तो आपका वो एंट्री बिकॉज़ वो फौरन से ना फ्लेवर आपका महसूस होता है अच्छा, पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है ऐसे। यस यस यस, रमज़ान है ना, तो इसमें बाकी जितने भी महीने होते हैं उसमें तो वो पैंट कोट टाई वाले एंकर होते हैं, तो रमज़ान में कुछ एंकर ऐसे आ जाते, चेंज कर लेते हैं माहौल के मुताबिक। मेरा ख्याल है मूड लेकिन आप दोनों कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। सही से। आप एंकर, आप अगर न्यूज़ पे जाएंगे तो हमने न्यूज़ की हुई है। यस, देखे ना, पहचान आपकी गए देखा? पर्सनैलिटी ऐसी है। आप, हाँ, आप आपका फेस कैमरा फेस है, सर कहीं भी आप यूटिलाइज हो सकते हैं। सर पता नहीं वो डायरेक्टर्स क्यों नहीं पहचान पा रहे ये बात। सर वो डायरेक्टर अब दुनिया में रहे ही नहीं। आपका वक्त आया तो वो डायरेक्टर से चले। मैं रह गया, मैं डायनासोर हूं, मैं रह गया थे और टुर गए ने यार मोहब्बत वाले। नहीं आ रहे हैं अभी, पढ़े लिखे जो आ रहे हैं ना जी, वो आपको फौरन पहचान लेंगे कि मुश्किल है। बस आप इंतजार करें। मैं गलत जगह पर हूँ, मेरा ख्याल है गलत टाइम में हूँ, गलत जगह पर। नहीं, आप सही जगह पे हैं और मैसेज आने वाला कन्वेड। वक्त हो सकता है इससे बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह ट्रेंड करके ला रहा होता है। बेशक ऐसी है। सही बात। हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी से पूरा, वरना मैं तो, मेरे माँ बाप तो चाहते थे मैं आर्मी में जाऊँ, ओके। लेकिन सर मैं किस तरह जा सकता सा, बिल्कुल बरीक जिहा बच्चा मैं, ते माँ मेरी दी ख्वाहिश, मेरी माँ कहती सी काश मैं शहीद दी माँ को आवां, ते वेंदी मेरे हल सी। अब देखो ना, किस्मत है, पता नहीं मैं अगे जाके शहीद होना कि नहीं होना। उस वेले तो मैं शहीद हो गया हुंदा सा, जब मेरी माँ कहे कि काश मैं किसी शहीद दी माँ को, मैं कहा माँ अल्लाह तो खैर मंगया कर। अब ना ज़ाहिर पूरा ख़ानदान कहता था कि भी बहुत पतला कमज़ोर, ये कैसे फ़ौज में जा सकता है, वहाँ तो बड़ी चौड़ी छाती चाहिए, बॉर्डर पे खड़ा होना है, गोलियाँ रोकनी है। फिर मेरी माँ को ना किसी ने मशवरा दिया कि आप ना इस बच्चे की कोई मंगनी करें, अच्छा, बच्चों की शादियों की बातें भी हो जाए ना, बच्चे तो ये हल्के हल्के, हाँ, वो थोड़ी दुआ नाल 3 साल तो रिश्ता आया ही नहीं। जाहिर है वो जानते ही थे मुझे, सारे महल्लेदार भी, रिश्तेदार भी, कौन देता अपनी बेटी मुझे। वो मेरी माँ ने किसी ने कोई 150, उस वक्त 1 रुपया कोई 8 आने दिए होंगे, सही। खानेवाल से एक रिश्ता आया अच्छा, दूर से, जिन्होंने मुझे नहीं देखा था, फिर उन्होंने आगे मुझे देखा, फिर मेरी माँ ने बेटी की माँ से पूछा बाजी मुंडा वेख लिया, वो कहती बाजी असी तो वेख लिया, हुण किसी डॉक्टर नूं विखाओ। यानी आपको जस्ट बिकॉज यू आर वेरी स्लिम ये बातें सुनने को अच्छा, क्या मिलती खाने रही। खाने पीने का शौक नहीं था कि वेट natural ऐसी गेन build नहीं थी। कर सके नहीं, कभी? मेरे बच्चे खाना तो मैं पूरा जिम्मेदारी से खाता हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन हाँ ये है कि ओवर नहीं मैं खा सकता, अच्छा, जितनी मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बस उतना ही खा सकता हूँ। काम इतना करते हैं ना जी, हजम हो मैं जाता है जी सर, मैं 18 घंटे तो काम करता ही करता हूँ, डेली। एवरी सिंगल डे सर। सुबह 9 बजे कहीं ना कहीं ब्लड कैंप लगा हुआ है, ओके। वहाँ जाना है, किसी स्कूल में प्रोग्राम है, शूटिंग है, रिकॉर्डिंग है, वैसे भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ मेरे अब जो मोहल्ले के बच्चे हैं
ان کے کئی بڑوں کو نہیں پتا کہ ان کے بچے کون سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہی نہیں. وہ تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ انکل وہ ہم نے ایک یونیورسٹی ڈھونڈی ہے تو آپ چلیں گے تو ایڈمیشن ہو جائے گا. کئی دفعہ ان کے ماں باپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ساڑھے بچے کہڑے اسکول پڑھتے ہیں. اب وہ سارا دن کی جو مومنٹ ہے اس میں موٹو میں کیسے ہو جاؤں؟ ہاں نہیں ہو سکتا، صحیح بات ہے، ہو نہیں سکتا. جو کہ اچھی بات ہے. آپ ایکٹیو ہونے چاہیے. اور آج کل تو ویسے بھی ہر بندہ کیا ویٹ لوز کی بات ہی کرتا ہے، جی ویٹ کم کریں کم کریں. ہر ڈاکٹر یہ بات کر رہا ہے، تو ہم نیچرل وی آر بلیسڈ کہ ہم اسمارٹ ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. موٹا ہو جاؤں پھر میں کوئی لتاں تو پڑ کے گنے مشین چ دے. ویسے لوگ کسی حال میں کھوئے، آپ موٹے ہیں تو کہتے ہیں جی بڑے موٹا ہو گئے، پتلے ہیں تو جی پتلا ہو گیا، تو بس ٹھیک ہے آپ جیسا خوش ہیں، آپ ہیلدی ہیں، ایکٹیو ہیں، تو بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اچھا افتخار صاحب، بچوں کو بھی شوق ہے کامیڈی میں آنے کا کہ آپ کی لیگیسی کو آگے لے کے چلیں؟ بچے میرے کامیڈین ہیں لیکن ان کو شوق کوئی نہیں ہے تھیٹر اس کے بارے میں. تو بالکل ہی اگر ان سے پوچھا جائے پاپا کہاں ہیں تو وہ کہتے ہیں آفس گئے ہوئے ہیں. اچھا نو دیکھتے بھی نہیں. وہ تو یہ بڑی بیٹی میری جو ہے وہ جی سی یونیورسٹی میں ہے، ماشاءاللہ، وہ انٹرپرینورشپ کر رہی ہے. اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ میرا، وہ آئی ٹی میں ہے. چھوٹی جو بیٹی ہے میری وہ کنیٹ یونیورسٹی میں ہے، ماشاءاللہ. اور سب سے چھوٹی بیٹی میری اب اے لیول کر لے گی. ماشاءاللہ. تو بس ان کے اپنے اپنے ذہن ہیں اور کبھی بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کیا. مطلب ٹی وی کا شوق ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہو تو. اچھا ہاں ورنہ میرا تو دل کرتا سی ٹی وی ٹھیک کرن. مکینک بڑے پیسے کما دینے سر. صحیح بات ہے، لائف سکلز تو ہے نا. دیکھتے نہیں تو ٹھیک ہے تو کرن. کبھی کسی بچے نے کہیں پہ جا کے فلیکس کیا میں ٹھاکر صاحب کی بیٹی یا بیٹا ہوں؟ ہاں بالکل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوکے. جب گاڑی میں کہیں سفر کر رہے ہوں تو میرے بچوں کے نام کے ساتھ افتخار آتا ہے، مومنہ افتخار، ولی افتخار. تو وہ جو سب سے چھوٹی ہے وہ تو نہیں مانتی، اس کا نام ہے صالح افتخار. وہ گنمان وہ کہتی صالح ٹھاکر. ٹھیک ہے. وہ کہتی اس نام میں روب ہے. اچھا ہاں ویسے بھی چلو اس بہانے لوگوں کو پتہ چلے گا میں آپ کی بیٹی ہوں، باقیوں کو نہیں آتا. تو بڑا دیکھیں بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ابا. ہاں وہ شرارتی بھی بہت ہے. بادام توڑ رہی بادام پتھر کے ساتھ. میں کہا بیٹے اب یہ خدا نہ خواستہ غلط ہو جائے نشانہ تو یہ بادام اگر اڑے آنکھ میں لگ جائے یا کہیں لگ جائے تو نقصان ہو جائے گا. وہ کہتی دیو پھر اپنا منہ تھوڑی ورگا تھوڑا منہ. واقعی کہہ دیا؟ ہاں مطلب بچے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے؟ چھوٹی بہت شرارتی ہے وہ، کانفیڈنس لیول وہ چکے. یس مطلب اتنی فرینکنس ہے آپ کی، کیونکہ اکثر تو ابا کے سامنے تو بڑا ڈر روب ہوتا ہے. او نو 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 ڈر ہے، باپ کا ڈر تو ڈر ہی ہوتا ہے، لیکن ایسے میری سینے کے ساتھ ابھی تک وہ اتنی بڑی کالجیں یونیورسٹی میں جاتی ہیں، صبح اٹھیں گی کچھ دیر تو میرے پاس آئیں گی. ماشاءاللہ. ایک ادھر آئے گی ایک ادھر آئے گی. ماشاءاللہ. یس بچے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور جو آپ نے اس سے پہلے کہا نا 18 گھنٹے کام تھکتا ہے انسان، ظاہر ہے، اور بچوں کے ساتھ اسپیشلی بیٹیوں کے ساتھ وہ جو کنیکشن آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کی تھکاوٹ ختم. بیٹیاں چارجر ہوتی ہیں. صحیح بات ہے، ویری ٹرو. یس جتنا مرضی آپ تھکے ہوں، بیٹی کے ساتھ ایک لمحہ آپ کو چارج کر دیتے ہیں. اور اچھا اتنی اسپیس بھی ہونی چاہیے کہ بچے آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر سکتے ہوں، اور وہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا اس قسم کی کہ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. افتخار صاحب ایک آپ کا ایک سیریز تھی، مجھے اس کا نام پراپر، میں کافی چھوٹی تھی جب میں دیکھتی ہوتی تھی تو میرے گھر میں بڑا فیمس تھا، میں جولیاں انگلینڈ. کچھ اس سے کتنا فیم ملا، تھوڑا اس کی میکنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ وہ اتنا کوئی انٹرسٹنگ قسم کی ایک سیریز تھی کہ جو دیکھتا تھا بس وہ ایسے نا ٹی وی پہ دیکھتا رہ جاتا تھا. تھیٹر کیا یو کے اندر، ڈرامہ ختم ہوا تو ایک بوڑھا بابا راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر 90 سے تو اوپر رہی ہوئے گی، دورہ ہوا ہے. ڈرامہ ختم ہوا تو آگے من کہتے ہیں ماڑے نال ٹوڑا کھاسو. میں کہا جی کھائے کہ انسان، اچھا پھر ماڑی نال. وہ بابا مجھے لے گیا، اوکے. آگے 15-20 بابے اور بیٹھے سن. کھانا کھایا میں نے ان کے ساتھ، میں 2.5 گھنٹے ان کے ساتھ رہا. اوکے. وہ جو بابے باتیں کرتے تھے نا جی اپنے ایریاز کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، مجھے فیل ہو گیا کہ یہ بہت مس کرتے ہیں اپنے ثقافت کو. میں نے وہیں فیصلہ کر لیا تھا کہ پوٹھواری فلم بناؤں گا بالکل ہی ثقافتی. اوکے.
اللہ نے پھر انجم ملک کے دل میں بھی ڈال دیا تھا. صحیح. انجم ملک صاحب نے اس کی سٹوری لکھی اور پھر انہوں نے کہا کہ آؤ جی پٹواری فلم بناتے ہیں. رائٹ. 3.5 لاکھ روپے کی وہ بنی تھی اس وقت. 3.5 لاکھ روپے کی بڑی اماؤنٹ. اب پہلی دفعہ بنائی تھی, خود ہی رائٹر, خود ہی ڈائریکٹر, خود ہی ہیرو, خود ہی سارا کچھ خود ہی تھے. اس کے نا کچھ پوائنٹ آف ویو بالکل ہی رانگ تھے, اوکے, غلط تھے, اس ٹیکنیکل اس میں بہت غلطیاں تھیں. اب جس کے پاس لے جاتے سیل کرنے کے لیے وہ لگاتا, ہمارے لیے چائے منگاتا, پھر تھوڑی دیر کے بعد نہ لوگ ایسے دیکھ کے وہ چائے اٹھا لیتا. وہ کہتا ہے کہ بکواس گاند لے گیا, یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک بندے نے ہمیں کہا کہ 35,000 میں اس کا آپ کو دے دوں گا. اوکے. میں نے کہا سر 3.5 لاکھ روپے ہمارا لگا ہے, آپ. انہوں نے کہا بھائی میرے دل میں آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے, آپ نے باہر جانا ہے, میں نے اس کو کوڑے میں پھینک دینا. میں نے کہا نہیں نہیں. بھائی جان وہ فلم ریلیز ہوئی. اوکے. میں جب UK ایئرپورٹ پہ اترا, چونکہ وہاں کشمیر کے لوگ بہت زیادہ ہیں, میرپور کے بہت زیادہ ہیں. جہاز میں بھی دبئی سے جو میں بیٹھا تو وہ سارے آ کے مجھ سے ملتے تھے, اسی حوالے سے ملتے تھے. انہوں نے دیکھی. آج کئی ہزار سال ہو گئے ہیں اس کو ریلیز ہوئے ہوئے. آج بھی میں کوپن ہیگن ایئرپورٹ پہ اترا ہوں تو وہ ایک کشمیر کی بزرگ خاتون تھی, تے مجھے دیکھ دی کوپن ہیگن آئے ہو. میں نے کہا جی اماں جی. تو میں نے کہا دسیے ہی نہیں. وہ پرام میں کہتا ہوں. ایگزیکٹلی. اس کے بعد اماں نے میرے سے وہیں سے بات شروع کی کہ نہیں میں تساں نے فلم تکی میکی کھڑو انگلینڈ, پتر میں تساں کتے بہت دعا کرنی ہے. میں کہا اچھا جی. کہندی میرا پتر میری نا بازو ٹوٹی گئی سی تے میں بیڈ ریسٹ پر ساں, بڑا دل تنگ ہونا سی. وہ پھر ماڑے بچے تساں نے فلم کی لائی دیتی ہے, میں اس کی تکڑیوں سیٹ ہوئی رہی ہیں. بڑا دھیان اس فلم ہٹا چھوڑیا, میں بڑا اچھا وقت گزارے. میں تساں واسطے بہت دعا کرنا. آج بھی جتنے ینگ جو بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے, حالانکہ وہ جینزی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس فلم ریلیٹ کرتے ہیں. یس. ایک کریکٹر تھا اس میں, آئی تھنک اصغر کی خالہ, عذرا نہیں خالہ, وہ گانے میں بھی آتا تھا نا. ہاں جی ہاں جی. شیدو مٹھو عذرا دی خالہ. مجھے ابھی تک تھوڑا وہ سا بڑی یاد ہماری سینئر آرٹسٹ ہیں, اب تو کراچی میں ہیں الحمدللہ, اور استاد بھی ہیں ہماری. وہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے وقت کی وہ تھیٹر بھی کرتی تھیں, ٹیلی ویژن بھی. غزالہ بٹ صاحب جی جی بالکل بہت نائس خاتون, تو ان کی وجہ سے بھی ہٹ ہوا. اس میں سارے شیدو اور نکا مٹھو, میں کہ ادھر میں نا موڑے آ جائے. اچھا بڑی جھکتے تھے اس میں. مسرتو, ہاں مسرتو, وہ اس بات پہ چڑھتی تھی اور وہ پبلک کو بہت اچھی لگتی تھی جب وہ چڑھتی تھی. وہ بہن بھائیوں میں ایک ہماری ثقافت میں تکرار ہوتی ہے نا, تو وہ ایک تکرار تھی اور بڑی محبت سے وہ فلم بنائی گئی. سارے دوستوں نے مل کے بنائی, اور اللہ نے, میں اگر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اس فلم کا بڑا ہاتھ ہے. بہت ہٹ ہوئی تھی. جیسے پٹواری جو خطہ ہے, بہت ساری دنیا میں پٹواری بہت ہیں, بہت بولتے ہیں لوگ. یس. کسی جزیرے تے چلے جاؤ جتنے 8 بندے رہندے ہون, اتوں ایک آواز آئے گی کتے پھرنے پہ. ہاں جی. اچھا دیکھیں یہ بڑا آپ نے یہ سمجھا کہ ثقافت کے ساتھ ان لوگوں کو جوڑے رکھنا, اور لوگ بڑا کنیکٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بڑے کلاس کانشیس ہیں جی. وہ فلانی جگہ پہ پنجابی نہ بولو, فلانی جگہ پہ پٹواری نہ بولو, یا اپنی روٹس کو ہم بتاتے ہوئے کہیں پہ ہم بڑے شرمندگی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب کوئی ایسی چیز ریلیز ہوتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں تو ہم سے زیادہ کنیکٹ کوئی نہیں کر پاتا. تو مجھے لگتا ہے یہ اپنے اندر ہونا چاہیے کہ اون کریں اپنی ثقافت کو. اونرشپ ہے. آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں, آپ کو کیا کچھ نہیں مل گیا, آپ کی روٹس سے جو بتاتی ہیں آپ کون ہیں. تو یہ بڑی, میں بہت کم سفر کرتا ہوں بغیر فیملی کے. ہاں کوئی فلم کی شوٹ ہو 20-25 دن کی تو ان کا مشکل اسکول کا پرابلم, ورنہ میں فیملی کے ساتھ سفر کرتا ہوں زیادہ. اور جب میں جیلم سے انٹر ہو جاتا ہوں نا جی, اور میں بالکل بارڈر کے اینڈ تک جاتا ہوں, میں نے بارڈروں کو ایسے 3-4 فٹ پہ دیکھا ہوا ہے. صحیح. کشمیر کے جو بارڈر ہیں,
آج تک کسی ریسٹورنٹ میں نے کھانا کھایا ہو اور انہوں نے بل میرے آگے رکھا ہو، نیور ایور. نیور ایور. اور میں کہیں ٹھہرا ہوں کسی ہوٹل کے اندر تو بل بنا ہے ₹1,00,000 تو وہ کہیں گے 25,000 روپے چاہیے دیو جی. یا وہ بھی نہیں لیتے، یا وہ بھی نہیں لیں گے، یا وہ بہت ہی کم سے چارجز لے لیں گے. کوئی یہ دیکھیں ان کی رسپیکٹ دینے کا ایک انداز ہے، محبت کرنے کا ایک انداز ہے. اب چونکہ آپ نے بات کی نا ابھی کشمیر کے بارڈر کے، مجھے ایک دم ایک چیز یاد آ گئی کہ جب آپریشن مارکا حق اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ بہت سے سیلیبریٹیز نے آواز اٹھائی اور اس پہ بات بھی کی، چونکہ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ہمارے ایسے ایکٹرز سیلیبریٹیز جنہوں نے بات نہیں کی، چونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے وہاں فینز ہیں سرحد پار، تو کہیں ہمارے فینز ہی نہ ہم ناراض ہو جائیں. آپ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، آپ نے کہا کہ اگر فضا سے آؤ گے تو فضا میں اڑا دیں گے، زمین سے آؤ گے زمین بوس کر دیں گے، نہیں زمین میں گاڑ دیں گے، پرابلی پانیوں سے آگر ڈبو دیں گے. اور اس ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہاں سے جو آپ کے فینس تھوڑا سا ہیٹرڈ بھی آیا تھا، ٹھیک ٹھاک آیا. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ اچھا وہ کریج، کیونکہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایٹ دا اینڈ وہ ہمارے آرٹسٹ اکثر کہتے ہیں جی آرٹسٹ ہیں، کوئی ہماری باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں. میرا ملک ہے سر، میرا ملک ہے، یہ میرے ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا میں اس کی آنکھ نکال دوں گا. ویری ٹرو. ہم مرنا بھی جانتے ہیں اور مارنا بھی جانتے ہیں. بھائی میرے دین نے کہا ہے کہ آپ کے دین کے اوپر کوئی بات اٹھائی یا آپ کے اوپر، تو آپ جہاد فرض ہے سر. میں کیسے رک سکتا تھا؟ صحیح بات ہے. لیکن اس کے بعد وہاں پر جتنے بھی لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا میسج بند ہوا ہو یا کال بند ہوئی ہو. آج بھی پوری دنیا میں ہم آپس میں ملتے ہیں. یہ سیاسی دنیا کا مسئلہ ہے، یہ ان کا کوئی اپنا معاملہ ہے، جو ہے وہ رہے گا. ہم آپس میں نہیں ہیں، اس میں ہمارے اندر کوئی کلیش نہیں ہے. وہ تو کچھ یوٹیوبر ہوتے ہیں 5-7 جو آگ لگاتے ہیں. صحیح بات ہے. یا کچھ اینکرز ہوتے ہیں ارنب گوسوامی جیسے، وہ ارننگ کے لیے کرتے ہیں بیچارے. چلو ان کو ارن ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہوگا، نفرتیں پھیلا. ابھی ہم نا جی ایک انشاءاللہ پاکستان میں پہلا تھیلیسیمیا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں لاہور کے اندر. اس میں جو ہم علاج کرنے جا رہے ہیں ان بچوں کو، نارمل زندگی میں لائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان میں سے نیگیٹو جینز اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور پازیٹیو جینز انٹر کریں گے، علاج ہو جائے گا، ان کا علاج ہو جائے. آپ سٹیم سیل کی بات تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، ایک بڑی بہترین اور کامیاب ٹیکنالوجی. کیونکہ میں نے آئی ڈونٹ نو، ہمارے پاس ایک ڈاکٹر آئے تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ پاسبل ہو گیا ہے سر کہ ہم تھیلیسیمیا کو ختم کر سکتے ہیں. ختم کرنے لگے ہیں سر انشاءاللہ. ہمارا موٹو بھی ہے تھیلیسیمیا فری پاکستان، انشاءاللہ. علیم ڈار فاؤنڈیشن کرنے جا رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف تھیلیسیمیا کے نہیں، جو ہیٹر یوٹیوبر ہیں ان کے بھی نیگیٹو جینز نکال کے پازیٹیو جینز انٹر کرنے چاہیے، تاکہ محبت ہی محبت ہو، نفرت نہ ہو. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ لیب میں آپ کو ارنب گوسوامی ہی ملے ٹرائل کے لیے، کیونکہ اگر وہاں پہ آپ کامیاب ہو گئے نا تو پھر ہم مانیں گے آپ کامیابی. میں نے بیسٹ کینڈیڈیٹ آپ کو دیا ہے، بڑا اچھا آپریشن وہیں سے شروع کرتے ہیں. پہلا آپریشن کامیاب ہو گیا تو پھر صحیح ہو جائے گا سارا. اچھا ایک اور واقعہ بھی تھا، میں چاہتا کہ آپ کوئکلی وہ بھی سن پائیں. آئی تھنک آپ شاید جہاز پہ ٹریول کر رہے تھے، دیئر واز سمبڈی سٹنگ ود یو، یا کوئی ایسا معاملہ تھا، کوئی نوجوان تھا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق تھا، یو ہیڈ سم ڈسکشن، اس نے اسلام قبول کیا تھا. یہ جہاز کی بات ہے؟ ہاں جی، میرے جہاز میں نا جی ایک فلائٹ جو تھی، لوکل فلائٹ تھی یورپ کی، وہ نا جی 2 سیٹوں والا جہاز تھا. ٹھیک ہے. ہارن کے علاوہ اس کی ہر چیز بجتی تھی. ہاں کئی دفعہ وہ سیٹ ہے، ایسی سیٹ ہے بس وہ کلمے پڑھنے دیا. اس نے نا میرے ساتھ بات شروع کی. میں نے کہا سفر چھوٹا ہے اور مذہبی بات ہے، اس کے اوپر جو نا ڈیٹیل سے اور شواہد کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب اس نے مجھ سے پوچھا تھا نا آر یو مسلم، تو میں کہا جی الحمدللہ. تو اس نے کہا آئی ایم کرسچن. تو اس نے بات شروع کر دی. ڈینیل اس کا نام، مائی نیم از ڈینیل. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا لمبی بات نہیں ہو سکتی، کوئی چھوٹی بات کر لیتے ہیں. اس نے کہ اوکے. مجھے اس نے موقع دیا سوال کرنے کا. اوکے. اب دیکھیے اللہ کا نظام ایسا ہے کہ خیال تو اللہ ہی ڈالتا ہے، بے شک. اس سے پہلے میرے دل میں نہیں خیال تھا کوئی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ جو ہماری پاک ماں ہیں اماں مریم، آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے کہا مائی موم. میں کہا سیم مائی موم. سو وی آر بردر. انہوں نے کہا یس.
تو میں نے کہا ہماری پاک اماں جو تھی بی بی مریم، ان کے اوپر الزام کس نے لگایا تھا؟ تو اس نے کہا یہود۔ تو میں نے کہا تیری اور میری جڑی پاک ماں ہے اماں مریم، اس کی پاک دامنی کی قسمیں کون اٹھاتا ہے؟ کوائٹ ہو گیا۔ میں کہا سے قرآن؟ کہنا یس قرآن۔ تو میں کہ جڑا ساڈی ماں تے لاوے الزام وہ دوست، تے جڑا ساڈی ماں پاک بی بی دیاں قسماں چکدا ہے وہ دشمن۔ خاموش۔ ویری رائٹلی سیڈ۔ میں کہ ناؤ اٹس یور ٹرن۔ کہنا could you please give me your telephone number, I will call you later۔ میں کہا why؟ کہنا I have no question, I'm dead۔ اب میں نے ان کو نمبر دیا، میں نے کہا 3 دن کے بعد میں پاکستان چلا جاؤں گا۔ تو اس نے کہا I will give you a call۔ رائٹ 3 دن کے بعد اس کی کال آئی، انہوں نے کہا یو ریچ سیفلی؟ میں کہا الحمدللہ۔ تو میں نے کہا یو گاٹ یور کویسچن؟ کہتا نو مسٹر افتخار، مائی لائف از ویری ڈسٹرب۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو پھر اس نے کہا کہ آئی ول گیو یو کال ایٹ نائٹ۔ پھر اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا یار وہ آپ کے کویسچن نے میرا دماغ ہلا کے رکھ دیا، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ اس کو میں نے بتایا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں آئے تھے؟ تو میں نے کہا میرا ایک دوست ہے نذیر یہاں پہ اس کے پاس ہے۔ میں نے کہا could you please give me your friend نذیر نمبر؟ میں نے اس کو نمبر دیا، میں نے نذیر بھائی کو بھی فون کیا، میں نے کہا یار وہ ڈینیل بھائی کی کال آئے گی تو بس خیال رکھیے گا۔ تو اس نے کہا اوکے۔ وہ سر ایک وقت ہے وہ جو بیچ میں سے گزرا۔ اب میں نے جی بیت اللہ کے بالکل سامنے بیٹھا ہوں، اوکے، مجھے اس کی کال آ گئی۔ مسٹر افتخار ویئر یو آر؟ میں کہ آئی ایم ان فرنٹ آف بیت اللہ۔ میں کہ ڈو یو نو اباؤٹ بیت اللہ؟ کہتا نو آئی ڈونٹ نو۔ میں نے اسے کہا یہاں کوئی بھی دعا کرو قبول ہو جاتی۔ کہنے لگا اوکے ورس یور پرے۔ میں کہ میری دعا ہے کہ میرا بھائی جو ڈینیل ہے وہ اور میں دونوں یہاں بیٹھے ہوں۔ اس نے سر فون میرا بند کر دیا، کاٹ دیا۔ مجھے نا جی اس وقت فیل بھی ہوا کہ بھئی یہ تھوڑا پریشان ہے۔ سر جی وہ 1 دن ہے یا 2 دن ہے، میں مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ جا رہا تھا ایک پرائیویٹ ٹیکسی میں، اور پرائیویٹ ٹیکسی بھی آج تک میرے لیے وہ حیران کن ہے کہ اتنے لوگ کھڑے تھے لیکن اس نے ضد کی کہ میں نے آپ کو مدینہ لے کے جانا۔ اوکے۔ اب سر جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے لگے تو اس نے سائڈ پہ گاڑی روک دی۔ تو اس نے مجھے کہا جی کہ ہم حدود میں داخل ہونے لگے ہیں، بڑے ہی احترام کی ضرورت ہے اور درود شریف پڑھیں، اجازت جب تک نہیں ہوگی ہم اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پاس وہ کیا کرائٹیریا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کا۔ اب دونوں ہی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اچانک اس نے کہا جی مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ سر جی میں حرم کے اندر ایسے داخل ہوں، یعنی حدود حرم میں داخل ہوا ہوں تو موبائل پہ بلنک ہوا میسج، اس کے اوپر لکھا ہے مسٹر افتخار ٹھاکر آئی واز ڈینیل، ناؤ آئی ایم محمد عمر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ could you please give me a call؟ میں نے بجائے اس کو کال کرنے کے میں نے بھائی نذیر کو کال کی۔ اس نے مجھے کہا ساری رات وہ بندہ میرے پاس رہا، اوکے، نہ سویا ہے نہ مجھے اس نے سونے دیا ہے۔ اس نے مجھ سے حضور کی سوانح عمری کے بارے میں، حضور کے بارے میں اتنے سوال کیے ہیں، اور بالآخر صبح فجر سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ماشاء اللہ اب اس کا نام محمد عمر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج کل جو ہے وہ یورپ آگے کہیں چلے گئے ہیں، کیونکہ وہاں کچھ لوگوں نے اس کو بہت ڈسٹرب کیا، اس کے بزنس کو ڈسٹرب کیا، اس کے معاملات کو ڈسٹرب کیا، فیملی نے بہت ڈسٹرب کیا۔ تو اب جو جہاں پر ہیں وہاں بہت برف پڑتی ہے۔ اوکے، میں 1-1.5 سال پچھلی سردیوں میں گیا تھا، ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں 3 دن میں اس کے ساتھ رہا۔ بڑی سردی تھی، میں بھاگ آیا۔ اور یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ تو اب ہو گئے ہوں گے 11 سال تو ہو گئے ہوں۔ اچھا، 11-12 اور سال۔ 11 سال سے ابھی تک وہ کنیکٹڈ ہیں آپ کے ساتھ؟ ہاں جی، اور 2 بچے ہیں اس کے ماشاءاللہ، ایک بیٹی ماشاءاللہ۔ اور بیٹا۔ اس کی شادی بھی میں نے اوکے، ادھر سے پاکستان سے کی تھی۔ ارے واہ زبردست۔ کیا بات ہے، او مائی گاڈ۔ سر اللہ آپ کو اجر دے، ان آمین۔ تمام جو آپ
لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, سب سے بڑی بات, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسانیت کی خدمت کرنا یہ بڑا اس کو افضل قرار دیا گیا ہے, اور آئی ایم شیور کہ بندے راضی تو پھر رب تو راضی, بے شک وہ تو راضی کرنا ظاہر ہے پھر مشکل نہیں ہو جاتا. آخر میں کوئی میسج جو کہ آڈینس کو ہماری دینا چاہیں گے, پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں. دیکھیں, میری ماں نے کہا تھا کہ بھئی جو معاشرے عورت کی عزت نہیں کرتے وہ کسی بھی مقام پر ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی خواتین کو بڑا عزت کے ساتھ رکھنا ہوگا, ان کی بڑی رسپیکٹ کرنی ہوگی, اپنے ماحول کو اچھا رکھنا ہوگا تاکہ ہمارے آنے والے بچے ان کے اوپر اثر پڑے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ فرمایا, انہوں نے کہا دین مکمل ہو گیا ہے, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, آپ کو اللہ نے خلیفہ چن لیا ہے, اب قیامت تک اللہ کا تعارف آپ کے ذمہ ہے. اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے رکھیں, قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جوڑے رکھیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو صراط مستقیم پہ رہیں گے, ورنہ بھٹک جائیں گے. بے شک اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تقار صاحب, دس از ون آف دوز شوز جس میں ہمیں واقعی دل نہیں چاہ رہا کہ ہم وائنڈ اپ کریں. وی ٹرولی آنرڈ, ہم باتیں کرتے وی رہیں لوڈ کرتے اٹ. رہیں. آپ کی ہر لفظ اس میں جو گہرائی ہے, جو گفتگو کی وسعت ہے, وی لوڈ اٹ سر. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, ان کے نصیب بہت اچھے کرے. بہت دعائیں آپ کے لیے, آپ نے اسپیشلی رمضان کی ہماری ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ, ٹرولی آنرڈ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں. کوئی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں آج کے اس شو کو لے کر, اس گفتگو کو لے کر, پلیز ہم سے شیئر کیجیے گا واٹس ایپ کے تھرو. اپنا بہت سا خیال رکھیں. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.